یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتے چلے جائیے۔ اچھی اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی ثواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا۔ اول تاخیر مدنی مکالمے میں شریک رہیں گے، موبائل فون کا استعمال نہیں کریں گے، حسب موقع عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں گے۔ اہم مدنی پھول لکھ لیں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ حدیث پاک ہے الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس پر عمل کی نیت کرتا ہوں۔ حدیث پاک ہے خیر الناس من ینفع الناس، اس حدیث پر بھی عمل کی نیت کرتا ہوں۔ اور حدیث پاک میں ہے بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس حدیث پاک پر عمل کی بھی نیت کرتا ہوں۔ یہ بھی نیت کرتا ہوں دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ آپ کی کالز بھی ہمارے سلسلے میں شامل کی جاتی ہیں۔ اگر آپ نے کال کی اور کوئی سوال کیا تو آتا ہوگا تو عرض کروں گا، نہیں آتا ہوگا تو معذرت کر لوں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی مجھے بھول کرتا پائیں برائے کرم فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا ہوا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کے سلسلے کا نام ہے شادی کارڈ۔ شاید ہی کوئی ایسی شادی منعقد ہوتی ہو کہ جس میں کارڈ نہ چھاپا جاتا ہو۔ کارڈ والے بھی ہیں۔ ہمارے اس سلسلے کا سبب کیا بنا؟ تقریباً ہم کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے سلسلے کا کوئی نہ کوئی سبب بنتا ہے، یعنی عنوان کا بھی کوئی نہ کوئی عموماً سبب ہوتا ہے۔ تو آج کا یہ سلسلہ جو ایک شادی کارڈ ہی کا نام ہے، تو پچھلے دنوں ایک شادی کارڈ ہاتھ آیا۔ اب وہ شادی کارڈ میں جو کچھ لکھا تھا یہ خاص طور پر وہ چیز تھی جس نے آج کے سلسلے پر برانگیختہ کیا، ابھارا کہ سلسلہ ہونا چاہیے۔ جی ہاں، وہ شادی مسلمان کے گھر کی ہی شادی ہے، مگر اس کے کارڈ پر جو دعوت لکھی ہوئی تھی، جس کو یہ دعوت دی جا رہی تھی، وہ کارڈ میرے سامنے ہے۔
ٹھیک ہے. اور میں انشاءاللہ تعالی اس کارڈ پر دی ہوئی دعوت کو پڑھ کر سناتا ہوں. دعوت کچھ اس طرح کی ہے کہ اب یہ دعوت کیا، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مخصوص دعوتیں ہوں جو تقریباً کارڈوں پر چھپتی ہوں گی. تو عموماً فیملی نام اور اس طرح کی 2-4 چیزیں چینج کی جاتی ہیں، ڈیٹ چینج کی جاتی ہے، فیملی نام تبدیل کیا جاتا ہے، دولہا دلہن کا نام تبدیل کیا جاتا ہے، ایڈریس تبدیل کیا جاتا ہے، نمبر وغیرہ چند چیزیں تبدیل کی جاتی ہیں. باقی کارڈ والوں کے پاس عموماً اس طرح کے کوئی میٹر ہوتے ہیں. اب اس وقت تک 1-2 چیزیں کم ہوں، 1-2 چیزیں زیادہ ہوں تو اس سے سیملر میٹر ہوتا. اب کارڈ والوں کے پاس جو آج کل میٹر بن رہے ہیں یا جو میٹر بنائے جا رہے ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں کہ جن کی دعوت ہے وہ دعوت دے رہے ہیں. انوائٹ یو ٹو انجوائے an evening of music and festivities with the Khanak of the Bangladesh. The clashing of the dandiyas and lehraat of the chundri under the beat of the dhol to enjoy the occasion of fun and halla gulla. اس طرح جب یہ کارڈ پر کسی کے نظر پڑی میں نے کہا یار یہ تو عجیب و غریب ہے. یہ اردو یہ کہ اللہ وہاں پہ وہ دعوت دے رہے ہیں ناچ گانے کی اور ہلا گلا ہوگا، ڈانڈیا ہوگا، آپ مزے کریں گے اور مطلب چندری اور کنگن اور بینگل یہ اس کی چھنک اور یہ سب چیزیں مطلب ہوں گی اور مطلب پوری تباہی کی تیاری کے ساتھ آپ کو دعوت دی جا رہی ہے. آپ بھی ہماری اس تباہی کا جو ہم نے ایک سامان جمع کیا ہے اس میں شامل ہوں اور مل کر اس تباہی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. میں اس کو اپنے انداز سے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. لفاظی اس طرح کی ہے کہ مطلب وہ ایک ماحول بن رہا ہے، انسان ویسے ہی ابھارا جا رہا ہے کہ بھئی آپ آئیں، یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ایک وہ کیا جا رہا ہے معاذ اللہ. تو یہ جو چیزیں ہیں نا اس کا یہ ہے ہمارا ٹاپک کہ ایک شادی کارڈ پر جو نظر پڑی، اس سے پہلے ایک اور شادی کارڈ پر نظر پڑی تھی اور وہ شادی کارڈ بھی کچھ اسی طرح کا تھا. اس میں تو مطلب غزل کا کارڈ الگ ہے، میوزیکل نائٹ کا کارڈ الگ ہے، فلاں کا کارڈ الگ ہے، فلاں کا کارڈ الگ ہے. یعنی اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے مسلمان گھروں میں، دیکھیں میں بار بار مسلمان کا لفظ آپ کو چوٹ کرنے کے لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایک مسلمان کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ مطلب کسی غیر مسلم کی دعوت کا میں نہیں بتا رہا کہ یہ کوئی غیر مسلم کی دعوت ہوگی، لیکن اتنا مجھے ڈاؤٹ ہے یا اتنا مطلب میرا ذہن جاتا ہے کہ ان میں سے بہت سارے فنکشن ایسے ہوتے ہوں گے جو غیر مسلموں کی شادی کی دعوتوں کی تقریبات کے انداز کو اٹھا کر اچھا اس پہ رکھا گیا ہوگا. جی جب معلومات لی تو شادی کارڈ جو ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا عنوان شادی کارڈ ہی سے شروع ہوا ہے، تو شادی کارڈ جو مختلف کمیونٹیز کے حوالے سے دستیاب ہوتے ہیں. آپ کس کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں تو یہ پریس والے جو ہوتے ہیں یا شادی کارڈ چھاپنے کے جو ادارے ہوتے ہیں انہوں نے مختلف کمیونٹیز کے شادی کارڈ کا ایک فارمیٹ رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کا انداز اور اس پہ آنے والا دعوت نامے کا جو انداز ہوتا ہے وہ انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے. اب یہ جو آپ نے دعوت نامہ پڑھا تو یہ میں نے دیکھے ہیں شادی کارڈ، تو زیادہ تر جو غیر مسلم دعوتیں ہوتی ہیں، غیر مسلموں کی جو دعوتیں ہوتی ہیں یہ ان کا انداز ہے. لیکن ہمارے یہاں جو اب دعوتیں ہوتی ہیں اس میں اسلامی رنگ ختم ہوتا جا رہا ہے اور غیر اسلامی رنگ آتا جا رہا ہے. تو اب دعوت نامہ بھی انہی کا اٹھا کے ہم نے مسلمانوں کے لیے بھی چھاپ دیا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو آج بھی اور پہلے کچھ زیادہ جو دعوت نامے ہوتے تھے وہ بسم اللہ شریف سے شروع ہوتے تھے، اس میں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا ذکر ہوتا تھا، بزرگوں کی دعاؤں کا ذکر ہوتا تھا.
لیکن اب وہ کیونکہ غیر مسلموں کی نقالی ہم ہر چیز میں کرنے لگے تو اس میں بھی آ گئی ہے. اور یہ نقالی ایسی ہے کہ عملی میدان میں جب ہم شادی کرنے جاتے ہیں، شادی کی تقریبات مینیج کرنے جاتے ہیں، تو اس میں جو ہمارے شادی کی لوازمات ہوتے ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، تو اس میں کیونکہ ہم نے غیر مسلموں کی نقالی کی ہے تو یہ شادی کارڈ میں بھی اسی کا رنگ جھلک رہا ہے. میں آپ کو ایک کارڈ دکھاتا ہوں. یہ کارڈ ہے، آپ کریں گے فوکس؟ جی ہاں، ایک مسلمان کی دعوت کا یہ کارڈ ہے جسے کارڈ ہی ڈھول والا بنایا ہے. سب یہ مایوں یا مہندی کا کارڈ ہوتا ہے اس انداز کا، یہ رنگ بھی وہی عکاسی کر رہا ہے. اب مگر اس میں کیا ہوتا ہے، اب ڈھول تو مجھے یہ ڈھول، یہ طبلے، یہ سارنگ، یہ آلات موسیقی جس کو ہم کہتے ہیں، میوزیکل انسٹرومنٹ جس سے کہتے ہیں، آلات موسیقی تو ایک ایسی شے ہے کہ جس کے بارے میں تو واضح حدیث موجود ہے کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا. لیکن عقل کام نہیں کرتی اب کہ حالات اس قدر تیزی کے ساتھ بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اتنے زیادہ اس میں ایونٹس بنتے چلے گئے. ہم نے ایونٹس والوں سے بھی رابطہ کیا تھا جو یہ دعوتیں وغیرہ جو ارینج کرتے ہیں، ان کے تاثرات بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ایونٹ والے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے جب رابطہ ہوا تو یہ دعوتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے ان سے سنتے ہیں. میں وقار سلیم ہوں اور ایونٹ پلانر بھی ہوں، کیٹرر بھی ہوں، ڈیکوریشن بھی ہوں. غزل نائٹس ہو گئی، رات کا فنکشن ہو گیا، مائیوں ہو گئی، مہندی ہو گئی، ولیمہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، بیچ میں گھر میں ایک گیٹ ٹوگیدر ہو گیا، تو 7-8 فنکشن ہو جاتے ہیں ایک شادی میں. ڈھولکی لے لیں، جیسے ڈھولکی میں آ جاتا ہے، ایک دن ڈھولکی رکھ لی، ایک دن غزل نائٹ رکھ لی، ایک دن فنکشن رکھ لیا، ڈانس فلور لگا کر. نکاح ولیمہ تو وہ تو مین ہے ہی ہے، نکاح ولیمہ، بیچ میں مہندی ہے، مائیوں ہے، تو یہ 8-10 فنکشن ہو جاتے ہیں. یہ ان کے لیے جن کے پاس پیسہ بہت ہے. ڈانس فلور میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے دو خاندان مل کے ہلا گلا کر لیا، ہلا گلا کے طور پر رات کا فنکشن چلا دیے. غزل نائٹ بھی چل جاتی ہے، کہیں ٹوٹل ڈانس فلور چل جاتا ہے، گانے بجانے جسے کہتے ہیں. رات میں ٹوٹل ڈانس فلور لگا کر دو خاندان مکس ہو گئے، باہر سے فنکشن بلا لیے لوگ، ان کو ہی بلوا لیتے ہیں. جیسے ناچنے گانے والے ہو گئے، دوسرا ڈانس کرنے والے ہو گئے، فنکشن ہو گیا، میجک شو ہو گیا، 2 کامیڈینز آ گئے، ٹوٹل مطلب یہ ساری چیز آ جاتی ہے. اس سے پورا ایک فنکشن نائٹ، ٹوٹل انٹرٹینمنٹ. یہ ان کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس ایسا بہت ہے. ان کو یوں ہوتا ہے بھائی 6 فنکشن نہیں، ہمیں 9 کرنا ہے، ہمیں 11 کرنا ہے. اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ تو بولتے ہیں بھائی نکاح کرو، ولیمہ کرو، 2 چیزیں بھی لگتا بہت ہو گیا، ایک مہندی کر لی. پہلے صرف نکاح اور ولیمہ ہوتا تھا اور بہت حد ہو جاتی تھی تو ایک مہندی کر لیا کرتے تھے. کھانے پہ زور پہلے بھی ہوتا تھا، کھانے کے زور اب بھی ہے، لیکن کھانے میں جو ظاہر سی بات ہے ورائٹیاں آتی رہتی ہیں تو ورائٹی بہت زیادہ ہو گئی ہیں. تو آج کل لوگ 1-2 کھانے کی ڈش کی جگہ 8-8, 10-10, 12-12 ڈشیں رکھتے ہیں. کچھ میں 4-5 ہوتی ہیں، لیکن مین کھانا جو ہوتا ہے وہ اپنا ولیمہ اور نکاح میں ہوتا ہے، اس میں ذرا 8-8, 10-10, 12-12 ڈشیں ہوتی ہیں. یار پیسوں والوں کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن جو غریب طبقے کے لوگ ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، ان کے لیے نقصان دہ. بہت ہی تو فضول خرچی پہ گنا جائے گا یار. اگر آپ ایک اسلامی لحاظ سے دیکھو تو بیکار چیزیں. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ نکاح کرو اور ولیمہ سنت کرو، 2 چیزیں کرو. مہندی آ گئی، اپٹن آ گیا، انٹرٹینمنٹ آ گیا، غزل نائٹ آ گئی، رات کا فنکشن آ گیا، مائیوں آ گئی. 100 میں 10% لوگ رہ گئے جو بے حیائی کو روکتے ہیں. مرد الگ ہوتے ہیں، عورتیں الگ ہوتی ہیں، ہر چیز پردے میں ہوتی ہے. 90% لوگ آپ کو پتا ہے، آپ بھی ماشاءاللہ دنیا میں ہی رہ رہے ہو، کراچی میں ہی رہ رہے ہو، تو اندازہ ہو جاتا ہے. بہت سارے ایونٹس ہیں، ایونٹس تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں. مہندی، غزل نائٹ، مایوں، پتہ نہیں کتنے ہو گئے، اب تو نام بھی یاد نہیں رہتے، اتنے ایونٹس ہو گئے. ماحول تو پورا بے پردگی ہے اور بہت خراب ماحول ہوتا ہے. خود کہتے ہیں کہ سب کچھ سامنے ہونا چاہیے، پردہ میں کسی قسم کا نہیں چاہیے. لڑکا لڑکیاں سب ایک ساتھ ایک ہی فلور پہ ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو جاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم کیسے جائیں، لیکن پھر بھی گھر والوں کو کوئی احساس نہیں ہوتا. ڈانس فلور لگتا ہے، اس پہ سب ایک ساتھ ناچ رہے ہوتے ہیں، گھر والے بھی باہر والے بھی سب ایک ساتھ ایک ہی فلور پہ ہوتے ہیں. تو دلہا دلہن جب تک نہیں ناچے وہ شادی کمپلیٹ نہیں ہوتی. ان کا ناچنا اب ضروری ہے. نہیں، اب تو یہ سب میں ہو گئی ہے، جس کی جتنی کیپیسٹی اپنے حساب سے وہ کرتے ہیں. غریب بھی کر رہے ہیں، امیر بھی کر رہے ہیں، جس کی جتنی رینج ہے اس حساب سے سب کر رہے ہیں. 8-8, 10-10 ایونٹ بھی بن گئے اور ساتھ میں جو ہے 10-10, 15-15 ڈشز بھی بن گئی ہیں. جب تک 10-15 ڈشز نہیں ہوں گی وہ کھانا کمپلیٹ نہیں ہوتا. اور جو ہے ایونٹس تو کم از کم 8-10 تو ہونا ضروری ہے، ورنہ بولتے ہیں کہ یہ بولے گا، وہ یہ بولے گا، سب کو دکھانا بھی ضروری ہے. ڈھولکی میں یعنی ڈھول بجایا جاتا ہے اور لوگ ناچتے ہیں، لڑکا لڑکی سب ایک ساتھ ہی ناچ رہے ہوتے ہیں. اور مایوں میں جو ایک دوسرے کے اوپر کلر اڑایا جاتا ہے،
بعض اوقات انڈے بھی مارے جاتے ہیں، رنگ برنگی کلر پھینکے جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے غزل نائٹ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی گانے والا آتا ہے، سب اس کو سن رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ساری عوام جتنی بھی ہوتی ہے سب اس کے ساتھ جا کے ناچتی ہے، گاتی ہے، سب کچھ سامنے ہو رہا ہوتا ہے. پہلے تو یہ بالکل بھی نہیں تھا، لیکن اب معاشرہ پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے، لیکن جو بھی ہے بہت غلط ہو رہا ہے. مجھے بہت برا لگتا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ مدنی چینل پہ یا کسی پہ بھی ایسا کوئی بیان ہو جس سے لوگوں کو کچھ عبرت حاصل ہو، کچھ سیکھیں. اب تو شادی میں بہت سارے فنکشن ہو گئے ہیں، مہندی، مایو، لڑکوں کے اپنے پروگرام بھی ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، پتے کھیلے جاتے ہیں. آج کل تو شادی کے نام ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں، ڈول کی، مہندی، مایو، بے حیائیاں پھیل رہی ہیں. بیٹی ناچ رہی تھی، باپ بھائی سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب کو کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہو کیا ہے. آج کل شوہر بھی کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیویوں کو نچوا رہے ہوتے ہیں. حد ہوتی ہے، وہ بھی حد پار کر دی جاتی ہے ساری. باقاعدہ اس کے لیے ایک رات رکھی جاتی ہے، چھت کا انتظام کیا جاتا ہے، پوری رات بتے چل رہے ہوتے ہیں، شرابیں پی جاتی ہیں، ہر غلط کام ہو رہا ہوتا ہے، جوا کھیلا جا رہا ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اس میں پورے کمنٹس میں جو تاثرات تھے، ایک بڑی عجیب بات کی ہمارے ایک اسلامی بھائی نے کہ اب جب تک دولہا دلہن ناچ نہ لے نا تقریب پوری نہیں ہوتی. اب یہ ایک نئی چیز ہے، اس کو لائیں گے. شادی کارڈ جو ہم نے موضوع رکھا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک یعنی کہتے ہیں نا کہ وہ بالکل دھڑلے کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ، فل اعلانیہ اور فل انویٹیشن کے ساتھ گناہ کا ایک سلسلہ ہے. بہت پہلے آپ کو یاد ہوگا، بہت پہلے یاد ہوگا کہ جب وی سی آر نیا نیا آیا تھا مارکیٹ میں تب لوگ وی سی آر کی کیسیٹیں جو ہے نا چھپا کر لے جاتے تھے. بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں. وی سی آر کی کیسیٹیں چھپا کر لے جاتے تھے، ڈرتے تھے یار، اور لوگ بہت ساری چیزوں سے ڈرتے تھے. اب تو مطلب کہ ایک ہی اینولپ لفافے کے اندر 6-8 کارڈ نکلتے ہیں. ایک کارڈ نکاح کا، ایک کارڈ ولیمے کا، ٹھیک ہے، پھر ایک مایوں، پھر ایک مہندی، پھر ایک ڈھولکی، پھر ایک غزل، پھر ایک میوزیکل نائٹ، پھر ہو سکتا ہے ایک ہلا گلا کی الگ رات ہوتی ہو کہ باقی راتوں میں بیٹھ کر انہوں نے آنسو بہائے ہوں گے. اب لگتا ہے کہ یہ سب آنسو بہانے پر اب یہ 6ٹی 7ویں رات آئے گی کہ وہ ہلا گلا کریں گے. یہ اس کے علاوہ ہیں جو لڑکی کا چچا یا لڑکے کا چچا کروائے گا یا ماموں کروائے گا یا بھائی کروائے گا، جو اپنے اپنے مطلب حساب سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ حصہ ڈال رہے سب ملاتے ہیں. یار میں بھی تو یعنی تم اگر معاذ اللہ چوٹ کرنے کے لیے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تم جہنم کی طرف جو دوڑے چلے جا رہے ہو تو میں بھی کیوں پیچھے رہوں؟ میں بھی کوشش کر رہا ہوں. مجھے برا لگنے کا نہیں ہے. کیوں برا لگے گا؟ یہ دیکھیں ان کو برا لگتا ہے کہ اگر کوئی چاچا ماموں اس قسم کا ریلیٹیو ہے وہ نہ کہہ رہا ہوں کرے. کہ کوئی خاندان میں ایسا ہے یا نہیں ہے یار کہ جو مطلب کہ ان کو بولتا یا سمجھاتا ہو. میں نہیں کہتا کہ بالکل نہیں ہوں گے، ہونے والے انشاءاللہ ہو سکتا ہے فون اٹھا کر آپ کو کال بھی کریں گے، لیکن چلتی کس کی ہے میں تو یہ سمجھ میں نہیں آیا یار. یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے. آج سے برسوں پہلے امیر اہل سنت کو ایک دعوت نامہ آیا تھا. اس دعوت نامے میں ڈھولکی کی دعوت تھی. نکلا دعوت نامہ، ڈھولکی کی دعوت تھی. تو ڈھولکی کی دعوت میں پھر امیر اہل سنت نے ان کو نیکی کی دعوت بھیجی. ہاں ان کو نیکی کے اچھا نیکی کی دعوت بھیجی، اور اس کے آگے لکھا ہے کہ آپ کا جو دعوت نامہ آیا اس پہ ڈھولکی کی دعوت تھی. اس سے ایک شعر ہے، ایک شعر کا ایک مصرع لکھا تھا، اتنا بڑا مذاق میری سادگی کے ساتھ. یہ پورا ایک ویسے کچھ اشعار ہیں منسوب تھے جو لوگ میری زندگی کے ساتھ وہی ملے ہیں اکثر بڑی بے رخی کے ساتھ. چہرے بدل بدل کر مجھ سے مل رہے ہیں لوگ، اتنا بڑا مذاق میری سادگی کے ساتھ. تو یہ پورا ایک کلام ہے کسی کا. تو یہ اتنا بڑا مذاق میری سادگی کے ساتھ، تو یہ نیکی کی دعوت دی. تو اس طرح مطلب کہ ہوتا ہے واقعہ. تو ایک آدھ چلو کسی نے فون کر کے یا کسی نیکی کی دعوت دے کر اس کو سمجھا دیا، لیکن آپ غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے. کل تک ولیمہ اور نکاح 2 دعوتیں عموماً ہوا کرتی تھیں، اور جو بہت زیادہ جن کو تھوڑا سا ہلا گلا کرنا ہوتا تھا نا، یہ مہندی کے نام پر کچھ کیا کرتے تھے. بہت کم خاندان، بہت کم لوگ تھے جو فنکشن کیا کرتے تھے معاذ اللہ. اور فنکشن ایک چھت پر اور اس طرح کی چیزوں پر ہوتا تھا،
اور یہ گویے بلائے جاتے تھے، جسے آج کل آپ مطلب کہ شو بیس سے متعلق لوگ کہتے ہیں، اور یہ مطلب سنگر وغیرہ کا نام دیتے ہیں آپ، مگر یہ گویے قسم کے اور تبلچا بجانے والے جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں گویے قسم کے، ان کو بلاتے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے انسٹرومنٹ بدل دیے، اپنے وہ نام وام سب بدل دیے، یہ سب ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن نام بدلنے سے کام نہیں بدل جایا کرتے، کام ہوتا ہے. اور جو غلط ہے نا وہ غلط ہے، اس کو چاہے کتنا یا ماڈرنیٹ کر کے نام دے دیجئے، وہ نام غلط ہی غلط ہوگا، جو اگر کام غلط ہے. پیکنگ بھلے کتنی چمکیلی ہو، ہاں مطلب جو غلط ہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب کہ وہ گندگی کے ڈھیر پر چاندی کا ورق چرا لینے سے اس کی گندگی کا ڈھیر کو کسی چیز میں بدل نہیں جائے گا، وہ گندگی کا ڈھیر ہی رہے گا. تو ایک تو یہ تو وہ کر لیتے تھے. اب مزید آگے بڑھے تو یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا. اب مطلب کہ پھر یہ تو ہمیں تو بہت پہلے سے اس طرح کی اطلاع ہوتی تھی. تو دعوت اسلامی نے کوشش کر کے اور ہمارے یہاں شادیوں میں نعت خوانی کو رائج کرنے کی کوشش کی، اور یہ کسی حد تک رائج ہوئی بھی، ایسا بھی انکار بھی نہیں ہے. لیکن اس وقت جو کلچر ہے نا، وہ جیسا ابھی آپ سن رہے تھے کہ پورا فلور لگتا ہے اور یہ سب ناچتے ہیں، گاتے ہیں، باہر سے بلاتے ہیں، کرتے ہیں. تو آپ کچھ کریں نا مدنی چینل کے ناظرین، آپ کچھ کریں. اور اس عنوان پر جو ہم آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے مدنی مکالمہ لے کر، ظاہر ہے کہ کوشش یہی ہے کہ آپ تک معاشرے میں پھیلنے والی اس برائی اور بے حیائی کو مزید ہم نمایاں کریں، ہائی لائٹ کریں، اور اس کی تباہ کاری بتائیں کہ اس کی تباہی کتنی ہے اور کس قدر اس کی وعیدیں ہیں، کہ کس قدر مطلب بندر و خنزیر بن جانے کی وعیدیں ہیں، کہ ان کے چہرے بندر و خنزیر بنا دیے جائیں گے، چہرے مسخ کر دیے جانے کے، زمین میں دھسا دیے جانے کے، پتھر برسا دیے جانے کی وعیدات حدیثوں میں موجود ہیں، کہ رات بھر جو لہو لعیب میں گزاریں گے، اس طرح کے گناہوں بھرے اور انداز میں گزاریں گے، صبح ان کا ایسا حال کر دیا جائے گا. یہ چیزیں روایتوں میں، یہ مضامین اور یہ ارشادات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں. اس لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جن دعوتوں اور جن شادی کارڈوں کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں، وہ شادی کارڈ مسلمانوں کے گھروں کے ہیں. مسلمان گھرانے ایسے شادی کارڈ بنا رہے ہیں اور دعوت دے رہے 500 700 1000 کو کہ یار آپ آ جانا. ایک نے کسی کو دعوت دی جی اسی طرح کی، ٹھیک ہے، تو وہ جو شخص جس کو دعوت دی وہ ایک مذہبی ذہن والا ہو، تو مذہبی ذہن والے نے کہا کہ یہ تو بہت کچھ ہو رہا ہے. تو اگلے نے جواب کیا دیا؟ اگلے نے جواب دیا اتنا تو کچھ نہیں ہے، خالی میوزک ہے، گانے وانے نہیں ہیں، اتنا تو کچھ نہیں ہے. یعنی 5 6 فنکشن گناہ برے کر کے پھر بھی یہی کہیں کہ اتنا کچھ نہیں ہے. اب وہ جو لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے اس طرح کا مطلب جو بانی ہے اس محفل کا، جو وہ کرنے والا ہے، گانے والا ہے، گانے والے تو اتنے سارے سن رہے ہیں ظاہر ہے. اب میں مفہوم اپنے الفاظوں میں عرض کر رہا ہوں، سننے والے جو ہیں، سننے والوں کو سنانے والا جو سنا رہا ہے، ان سب کا گناہ سنانے والے پر، اور سنانے والے کو بلوانے والا کون ہے، اور یہ ان سب کو بلوانے والا اور یہ مجمع لگانے والا، یہ کرنے والا وہ تو بانی محفل ہے. تو یہ ساروں کا وبال جو آپ 1000-1200 کی تعداد کی پارٹی کا بول رہے ہیں، اب یہ جو 1200-1000 لوگوں کو اس نے بلایا ہے، گناہ کے ایک پوائنٹ پر اس نے جمع کیا ہے اور شے بھی دے رہا ہے، اور یہ سارا انتظام و انسلام کی بنیادی جڑ یہ ہے، تو ان سب کا وبال یہ کیسے اٹھائے گا سر پر؟ مسلم شریف کی روایت، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ نکالا تو اس کو اور جتنے لوگ اس طریقے پہ عمل کریں گے ان تمام کے برابر اس کو ثواب ملے گا. مضمون اور خلاصہ عرض کر رہا ہوں. اور جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو اپنے ایجاد کردہ طریقے پہ عمل کرنے کا بھی گناہ ملے گا، اور جتنے لوگ اس کی پیروی میں وہ گناہ کریں گے ان کا بھی گناہ اس کے سر آئے گا. اسی لیے تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جتنے قتل ہوں گے دنیا میں، قتل کرنے والے کو تو گناہ ملے گا جو بھی ہے، ناحق قتل جو ہوں گے تو ظلمن جو قتل کیا جائے گا تو اس کو تو گناہ ملے گا، لیکن قابیل جس نے دنیا کا پہلا قتل کیا تھا اس کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا. نکاح کو اگر دیکھیں تو نکاح تو ویسے ایک عبادت ہے، سنت ہے، اور ایمان کی حفاظت کا مطلب ایک ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کریمہ ہے کہ اس سے انسان کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اور یہ گناہوں سے بچانے والا، نگاہوں کو نیچے کرنے والا ہے.
تو فی نفسی ہی نکاح ایک سنت، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام شافعی کے نزدیک تو جو ہے نفلی عبادت میں جو ہے مصروف رہنا وہ نکاح کرنے سے بہتر ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک نفلی عبادت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ نکاح کر لے، اور یہ جو شادی کارڈ ہے یہ اسی نکاح کی ایک دعوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا اعلن النکاح، نکاح کا اعلان کرو، اس کی تشہیر کرو، تو اس کی اصل تو وہی ہے، احادیث کریمہ سے ثابت ہے، اور اس کی اصل تو دین اور عبادت ہے، لیکن شیطان نے کتنی مکاری کے ساتھ مطلب اس کو ایک گناہ کے اندر اور کس قدر نافرمانی اور کس قدر ایک جو ہے گناہوں کے سیلاب کے اندر تبدیل کر دیا۔ یہ نکاح کا اعلان فی نفسی ہی نکاح یہ عبادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور باقاعدہ اس پر اتنی ترغیبات موجود ہیں حدیث میں، دین محفوظ ہونے کی دین محفوظ ہونا مطلب کہ آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اور آدھے کے معاملے میں خدا سے ڈرو، جی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور خود مطلب کہ لیسا منی کے لفظ ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احیاء العلوم کے اندر مذکور ہے، آپ فرماتے ہیں کہ شادی شدہ کا 2 نفل پڑھنا یہ غیر شادی شدہ کے 25 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو ابھی آپ نے شادی کارڈ کی بات کی نا کہ امیر اہل سنت کو اس طرح کا آیا، آپ کو اس طریقے کا آیا، تو اندر ایک حیاتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے یہ ابھی تک کہا نہیں کہ مجھے کس طریقے کا آیا ہے۔ اچھا آپ تک پہنچا، آپ تک میں نے مجھے دسترس میں آیا، کارڈ دیکھا، آپ نے دیکھا، اس کا اظہار نہیں کیا کہ مجھے آیا ہے۔ عمومی طور پہ مطلب سامنے والا تو اپنے عقل، اپنی ذہانت، اپنے جو اس کی جہالت ہے اس کے حساب سے کام کرتا ہے۔ مجھے ایک ایسا کارڈ پہنچا تھا جی جس میں 5-6 کارڈ تھے، ان میں ایک کارڈ پہ لکھا تھا میوزیکل نائٹ، ایک کارڈ مجھے پہنچا تھا کچھ عرصے پہلے۔ جب کارڈ پہنچانے والے کو میں پہچان گیا تو اتنی بات تھی کہ میں نے اس کو فون کیا، میں کہا وہ مبارکباد وغیرہ سب دی جو مطلب جو اس کے یہاں تھا۔ پھر میں نے کہا کہ یار آپ کے اس پورے کارڈ میں یہ کارڈ نکلا ہے۔ ہو آپ کو آ گیا، آپ کو آ گیا، غلطی سے آپ کو آ گیا۔ کہا یہ غلطی نہیں، سوری معذرت، آپ کو وہ اصل میں وہ ایک ساتھ ڈالتے ہو گے نا، صحیح ہے، وہ آ گیا، ڈال دیا، وہ نکالنا بھول گئے۔ ہاں تو وہ اس میں تو یہ آ گیا۔ پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کی، میں کہا یار جب مجھے آیا ہے تو آپ کو گھبراہٹ کیوں ہوئی ہے؟ خلاصہ عرض کر رہا ہوں، نہیں یہ میں بھی نہیں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی مجھے آیا تو آپ کو گھبراہٹ کیوں ہوئی؟ گھبراہٹ اس لیے ہوئی نا کہ یار یہ چیز غلط ہے، ایک چیز غلط ہے، یعنی اس کو پردہ کیسے اٹھتا امین بھائی کہ وہ کوئی چپ کر تھوڑی کر رہا تھا صاحب یہی تو اس بات سے تو 1000-1200 کو دعوت دی ہوگی، 1200 کا لفظ واپس لیتا ہوں میں، ٹھیک ہے نا، اس سے مطلب کہ ہو سکتا ہے کہ 2400 کو دعوت دی ہو، تو وہ مطلب کہ وہ آ گیا اس کو، تو وہ تو کھل کر رہا تھا نا، دعوت دے رہا تھا سب کو، ایک موضوع لیکن دینی ایک کے لحاظ ٹاپک سے ہے، یہ ایک ٹاپک ہے، لیکن اس کی اس بات کی تو پذیرائی کرنی چاہیے کہ ایک موضوع دینی کی اتنی عزت اور احترام موضوع وہ رکھتا دینی ہے۔ کی عزت اپنی جگہ پر ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، لیکن مطلب جس دین پر وہ عمل کرنے کے نام پر معزز مطلب کہ معظم دینی کہلاتا ہے، وہ دین جس رب نے عطا کیا، ٹھیک ہے، اس رب کا خوف، اس رب کا مطلب معاملہ، اس رب سے حیا کتنی ہونی چاہیے تھی کہ وہ ٹھیک ہے اس کا وہ جھجکنا، لیکن بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات تو موجود ہے نا کہ یار مطلب کہ یہ چیز غلطی اس تک پہنچ گئی، علم میں آیا تو ان کو مطلب یہ ہوا کہ آپ کے علم میں کیوں آئی؟ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ مطلب جو ذہن ہے گلتی فیل کی، اس نے مطلب کو یہ نہیں کہا یار تم بھی آ جانا نا، کیا ہے اس سے بھی آگے کی بات تو یہ ہے نا، یہی میں پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا تھا کہ جو مذہبی وضاقتہ کے افراد ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کو بھی تو اب اس دعوت نامے میں شریک کیا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے، ٹھیک ہے آپ کے سامنے اس نے گلٹی فیل کی، واقعتاً ہوئی ہوگی اسے، لیکن عمومی رویہ اگر ہم دیکھیں تو پھر وہ مذہبی لوگوں، مذہبی وضاقتہ کا جو فرد ہے اس کو بھی اس دعوت نامے کو دے رہا ہے، گویا کہ اسے شرمندگی نام کی چیز بھی اب ختم ہو گئی۔ وہ تو جنرل دے رہے ہیں نا، جی جنرل بانٹ رہے ہیں، فیملیز میں جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، کال لے لیتے ہیں پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حیدرعلی بول رہا ہوں گجرانوالہ سے۔ میں اپنی بیٹی کی شادی کی تھی، یعنی اسلام بھائی نعتیں
بنتے ہوئے ہے، اور الحمدللہ یہاں پہ ہمیں جہاں پہ شادی کا انتظام کیا تھا گھر پہ، تو وہاں پہ میں محفل کا انتظام کیا تھا. تو اللہ کرے کہ سب مسلمان ہم ایسے کریں. محفل نعت کا آپ نے شادی میں انتظام کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ ہر عاشق رسول کو چاہیے کہ اپنی خوشی ہو یا اپنا غم ہو، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی ذکر شامل ہونا چاہیے، نمبر 1. اب سیکنڈری میں یہ عرض کروں گا کہ یہ محفل نعت جو آپ نے کی اچھی بات ہے، محفل نعت ہونی چاہیے. اب محفل نعت کا انداز کیا تھا؟ کیا اس سے مرد اور عورتوں کا اختلاط تھا؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ عرض کروں گا کہ کیا اس میں لوگوں کو تکلیف تو نہیں دی گئی تھی؟ نمبر 3 اس میں سڑک تو بند نہیں کی گئی تھی؟ 12 1 2 بجے تک لوگوں کو گھروں میں ہارن لگا کر سنا کر ان کی نیندیں تو ڈسٹرب نہیں کی گئی تھی؟ پھر یہ ایک اچھا کام ہے، ہونا چاہیے شریعت کے تقاضے پورے کر کر. لیکن اتنا ضرور عرض کر دوں کہ ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن ہو کہ ہم نے بقیہ تقریبات کو بھی گناہوں سے بچانا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں جیسا بھی ہمارا موضوع ہے نا، آپ کو لگے کہ ڈھولکی ہے یا مطلب یہ ڈانڈیا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ مطلب بالکل اعلانیہ ہو رہی ہے نا کہ آؤ ہمارے ڈانڈیے میں شریک ہو، چندری مطلب لہرائی جائے گی اس میں شریک ہو جاؤ. مطلب کہ یہ بینگلس کہلاتے ہیں نا، یہ بینگلس کیا یہ چوریاں کھنکائی جائیں گی، یہ سب دعوت ہے. میں نے پڑھ کر سنایا ابھی دعوت نامہ. لڑکے بھی پیلے کپڑے ہوتے تو پیلے کپڑے پہنیں گے، گلے میں پیلا رومال اور دوپٹہ لٹکائیں گے، مردانہ دوپٹہ لڑکے پہنیں گے، یہ انداز ہوتا ہے. یہ تو بات کی بات ہے. یہ تو انٹرنل جو ان کا جو چل رہا ہوگا نا اندر میں 2 مہینہ پہلے سے خاندان کی وہ معزز کہلانے والی لڑکیاں اور خاندان کے معزز کہلانے والے لڑکے یہ کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ سے بات کر کے لڑکیاں ڈانس سیکھنے جائیں گی، لڑکے ڈانس سیکھنے جائیں گے، اور یہ دونوں ڈانس سیکھ کر اور پھر یہ شادی پر آ کر کہتے ہیں کہ ناچتے ہیں. اور پھر ابھی جیسے کمنٹس آئے تھے نا کہ پھر اس میں جب تک کہ دولہا دلہن خود نہ ناچے نا اس وقت تک دعوت پوری نہیں ہوتی. مقابلاتی کیفیت ہوتی ہے ایسا معاذ اللہ، یعنی یہ والے سوچ کے آئے ہوتے ہیں کہ ان کو ہم نے رقص و سرور میں ہرا دیا، دونوں پارٹیاں یعنی گناہوں میں ہرا دینا، ان کو ہم نے ہرا دینا. ہمارا ایسا ہونا چاہیے، ڈیزائن ہوگا، بیٹھا جائے گا، دماغ لڑایا جائے گا، آئیڈیاز. تو یہ تو میوزک پر باتیں ہو رہی ہے نا، لیکن کیا اس میں چلے موسیقی نہیں بجائے لیکن بے پردگی. اچھا یہ گاؤں دیہات گوٹ بھی نہیں بچے، گاؤں دیہات گوٹوں میں اتنا ایڈوانس نہیں ہوتا ہوگا، مگر کہ وہ ڈھولک تو وہاں بھی بجتے ہوں گے، ڈھول تماشے گانے باجے چھوٹی موٹی چیزیں. پھر خاندان کی عورتیں خاندان کے مرد مل کر یہ کرتے ہوں گے. نکاح جو خالصتاً ایک دینی کام ہے، نکاح خالصتاً ایک دینی کام ہے. نکاح ایک خالصتاً نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. خوشی کا موقع ہے، اس کا بھی انکار نہیں کرتا. خوشی کا موقع ہے، ایک مطلب کہ ایک مسرت کا موقع ہے، اور ایک بیاہ جس کو کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اس ایک نیکی دینی کام کو، ایک اچھے کام کو جسے سنت کہا گیا، اس کام کو اور ایک خوشی کے کام کو آخر اس قدر مطلب کہ ہمارے اسلامی طریقہ کار سے ہٹ کر کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہم بہت زیادہ کھل کر آپ کو اتنی کلام نہیں کر سکتے، لیکن مسلمان کو کیا اتنی سمجھ نہیں پڑتی، اس کو اتنی عقل نہیں آتی کہ اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یار یہ جو چیز ہمارے خاندان میں آئی ہے یہ ہمارے اسلام کی اور ہمارے مذہب کی تہذیب نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا اور ہمارے اسلام کا راستہ نہیں ہے، یہ آ کیسے گئی ہے ہمارے خاندانوں میں، اس کو نکال باہر کریں. ہمارا سلسلہ یہ ہے. اور شادی کے کارڈ میں تو باقاعدہ ایک اچھا انداز ہو. شادی کا کارڈ کیا ہوتا ہے، شادی کا کارڈ کا انداز کیا ہونا چاہیے، وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو امیل سنت کی زبانی بتائیں گے. لیکن آئیے ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا، اس موضوع شادی کارڈ پر خوش آمدید. مرحبا. عبدالجبار اتاری لودرا اطراف سے عرض کر رہا ہوں. خالجہ ہمارا ایک رشتہ دار عزیز ہے، 4 بھائی اس کے بڑے ہیں. شادی جیسی ہوئی وہ تو ہو گئی، لیکن چھوٹے بھائی کی جو شادی ہوئی نا ہے، الامان و حفیظ، میں کیا بیان کروں کہ 3 رات ایسا بےہودہ پروگرام کیا گیا کہ مختلف شہروں سے طوائف کو باقاعدہ بلایا گیا اور پوری رات ناچ گان ہوا، اور ناچ گانوں میں بہت ساری رقم لٹائی گئی.
3 رات کی محفل ہوتی رہی، مختلف یعنی کہ شہروں سے طوائف کو بلا کر ان کو باقاعدہ بک کیا گیا، لاکھوں روپے ان کو دیے گئے۔ لاکھوں روپے دینے کے بعد تقریباً میں اوسطاً کوئی 25 لاکھ سے بھی اوپر وہ رقم ان کو دی گئی مجموعی طور پر۔ میں بھی سوچا، میں نے علماء حفیظ اتنی رقم میں کتنی بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جاتے ہیں، کتنی بچیوں کی شادیاں ہو جاتی، رخصتی ہو جاتی۔ کاش ہم مسلمان بھائیوں میں کاش یہ جذبہ ہو جائے کہ اپنی غریب بچیوں کے بارے میں سوچ لیں کہ بجائے ایسے فنکشن کرنے کے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور حقیقی معنوں میں ہمیں خوف خدا نصیب ہو جائے۔ آپ کو کیا ہو گیا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیوں اپنی شادیوں کو خانہ بربادی بنا رہے ہیں؟ اچھا، شادی خانہ بربادی الگ بننا، پھر اپنی قبر و آخرت کو داؤ پہ لگانا، پھر یہ کہ 1 2 4 10 15 مل کر نہیں، سینکڑوں مل کر یہ تباہی پچانا، پھر اس تباہی کے ساتھ ساتھ پورے محلے کو پریشان کرنا، ڈسٹرب کرنا، یہ کس نے مطلب کہ آپ کو سمجھا دیا ہے؟ آخر آج جو ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہیں، کیا آپ اس بات کو قبول نہیں کریں گے کہ یار چھوڑ یار، بہت ہو گئی، بہت ہو گئی، یہ اب نہیں کرنا چاہیے اس طرح، مطلب کہ عورتوں کو نچوانا، یہ سب کرنا؟ پھر اس کی دعوتیں، جو ہمارا موضوع شادی کارڈ، اس کی دعوتیں دیتے ہیں یار آپ۔ اب سوچو سے جو حیا نہ آئے آدمی کو، شرم، یعنی دعوت اسلامی والوں کا پتہ ہے مزاج کیا ہے؟ دعوت اسلامی والا جو ہوگا، اس کا مزاج بیان کر رہا ہوں۔ دعوت اسلامی والے کا مزاج یہ ہے کہ اس کے کارڈ پر آپ کو لڑکی کا نام نہیں ملے گا۔ یہ حیا کی وجہ بیان کر رہا ہوں۔ دعوت اسلامی والا اگر صحیح معنوں میں دعوت اسلامی والا ہوا، مدنی مذاکرہ سنتا ہوگا اور امیل سنت کی تعلیمات پر یہ عمل کرنے والا ہوگا اور اس کی چلتی ہوگی، نہیں چلتی ہوگی، یہ ایڈ کرنا ضروری ہے، بعضوں کا چلتی نہیں ہے۔ اسلامی بھائی بیچارہ بہت ہاتھ پیر مارتا ہے، یا بچی ہاتھ پیر مارتی ہوگی اسلامی بہن، لیکن ہو سکتا ہے کہ چلتی نہ۔ مجھے ایک اسلامی بھائی کا پتہ ہے، دعوت اسلامی کے ماحول میں تھے تو اپنے نام کے آگے حاجی لگانے کا اپنے یہاں رواج نہیں ہے نا۔ اس کی شادی ہوئی تھی تو مجھے پتا ہے اس نے بہت احتجاج کیا تھا گھر کے اندر کہ یار میرے نام کے آگے شادی کارڈ میں حاجی نہ لگایا جائے، لیکن نہیں چلی اس کی، حاجی لگ کے ہی کارڈ آیا۔ تو یہ ہوتا ہے، تو حاجی لگ کر کارڈ آ جاتا۔ اب کوئی تو بولے گا نا کہ یار یہ اپنے نام کے ساتھ حاجی لگا کر کارڈ بانٹ رہا ہے۔ میرے والد صاحب نے لکھا تھا۔ آپ کیا لیا؟ ہمارے والد صاحب نے میری شادی میں حاجی امین کر کے لکھا۔ تو یہ والد صاحب کیا ضرورت ہے، وہ آپ تھے نا، لیکن یہ ضروری تھوڑی تھا کہ انہوں نے منع کیا ہو۔ میں تو اس کا واقعہ بیان کرو جس کو منع کیا تھا۔ انہوں نے منع کیا، انہوں نے یہ نہیں بولا کہ میں نے منع کیا تھا کہ میرے نام کے آگے حاجی نہیں لگانا، نہیں کوئی احتجاج نہیں، ایسی کوئی چیز انہوں نے ابھی تک نہیں کی ہے۔ حاجی صاحب خاص ایریے میں یا خاص کمیونٹی میں حاجی لگتا ہو، نہیں تو دولہا کے نام میں حاجی لگانا مطلب شادی کا بڑی عمر کا کہلائے گا۔ نہیں، یہ مطلب بڑی عمر کا نہیں آتا۔ نہیں، اصل میں یہ بھی میمن کمیونٹی کا، میں بھی میمن کمیونٹی کا ہوں، تو ہو سکتا ہے مطلب کہ ہمارے یہاں تو خیر میمن آدمی پہلے حاجی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ حاجی ہو گیا ابھی۔ یہ جو پچھلی کول آئی تھی، اس کول اور جو ابھی کول آئی، ان دونوں کی کولوں میں کتنا دیکھیں فرق ہے کہ وہ اپریشیٹ کے لائق ہے کہ میں نے ہمارے ہاں جو شادی ہوئی تو فنکشن کی جگہ پر ہم نے محفل نعت کا انعقاد کیا، اور دوسری جو کول آئی تو معاذ اللہ جو کچھ کیا اور جو کچھ ہم نے سنا، اللہ معاف کرے۔ تو اب ایک ان کا پہلی والی کول والے کا یا سننے والوں کا ذہن نہیں بنے گا کہ یار ایک بندے نے طوائفوں کو بلا کر نچوایا، پیسے دیے، لاکھوں روپے برباد کیے، نہ خود سوئے نہ دوسروں کو سونے دیا، اب یہاں پر میں نے محفل نعت کی اتنی اچھی بہترین، تو اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے سمجھے کہ آپ کی محفل نعت سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوئی، کسی کو ایذا تو نہیں ہوئی، آپ نے روڈ پر تو نہیں رکھا۔ انہوں نے پوری رات روڈ پر جو دھمال چوکریاں کی اور جو نچوایا، جو معاملات کیے اور جو پیسے لٹوائے، اور ہم نے یہاں پر محفل نعت کی، تو اب اس پر بھی اعتراض کیا کرے، جائے تو کہاں جائے؟ مدینہ۔ مسئلہ یہ ہے میرے میٹھے میٹھے نعت خوان اسلامی بھائی کہ دین کا کام، نیکی کا کام اسی انداز پر کیا جائے گا جس انداز سے کرنے کو دین اور اسلام پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھیں گے تو نماز کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے، نماز یوں پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب آدمی پوری نماز پڑھ لے لیکن قبلے کی طرف منہ نہ ہو،
نماز بھی پڑھ رہا ہوں، استقبال قبلہ نہیں بجا لایا نا. ایک تو اس کو کہا جائے گا نا یار آپ نے پتا نماز پڑھی، نماز کیسے ہوئی؟ اس طرح ایک شخص نے نماز پڑھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ فرمایا دوبارہ پڑھو. اس نے پھر پڑھی، آپ نے فرمایا دوبارہ پڑھو. اس کو 3 دفعہ یا 2 یا 3 مرتبہ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھوائی. پھر ارشاد فرمایا یہ اطمینان سے کرو، یہ اطمینان سے کرو، یہ اطمینان سے. اس طرح ایک روایت کا خلاصہ موجود ہے. اب نماز تو پڑھی نا اس نے، لیکن جیسے پڑھنی ہے ویسے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا. نعت خوانی بالکل ہونی چاہیے، لیکن کیا حرام و ناجائز کیا ایک ہی قسم پر ہے؟ کیا ناچنا کودنا ہی حرام و ناجائز کے زمرے میں آئے گا؟ کیا لوگوں کو مسلمان کو تکلیف دینا بلا اجازت شرعی یہ ناجائز و حرام کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ ہم تو گناہ کی مذمت کرنے بیٹھے نا امین بھائی، ہم گناہ کی مذمت کر رہے ہیں. چاہے وہ دعوت اب آپ نے محفل نعت رکھی، اب محفل نعت کے اندر آپ نے ایک عورت ہی کو نعت پڑھوا دی گنا کے ساتھ، وہ بھی ساؤنڈ پر اسپیکر پر پڑھ رہی ہے، تو شریعت نے اس عورت کی آواز کو اس طرح بیان کرنے کو شریعت نے منع کر دیا ہے. تو اس کی وہاں کہا جائے گا نا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا، اوکے ہے نا. حالانکہ نعت پڑھی اس نے، کتنا اچھا کو کے نکلا، ٹھیک ہے نا. مدینہ ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب. مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کال پڑھا، وہ بڑا سمجھ میں آتا ہے کہ مطلب دونوں کیفیات دیکھ رہے ہیں نا. کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی اور بھلائی روتی ہوئی چلی گئی اور برائی ہنستی ہوئی آئی. آج کے لوگ ایک دوسرے کی صفائی پیش کرتے ہیں تاکہ ایک برائی کرنے والا دوسرے کے تان سے رکا رہے. تو آج کیفیت دیکھتے ہیں جیسے کہ بتایا کہ فنکشن ہوتا ہے، اور یہ بتایا کہ مطلب یہ ہوتا ہی ہے. کراچی کی شہروں پہ بھی کوئی انوکھی بات نہیں ہے. مطلب یہ تو ایک جگہ کی انہوں نے بات کی، باقی اس سے بڑھ کر بھی ہوتا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے. لیکن یہ بہت طوفان بدتمیزی تھا، 3 راتوں تک مطلب اس طرح مطلب کہ بے باکی کرنا، اتنے پیسے اڑانا اور لوگوں کو نہ سونے دینا. کسی کی ضرورت یا ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کو برائی کہہ سکے. اس کو یہ جا کر سب دیکھیں. یہ اللہ کا شکر ہے روز بھائی کہ اب بھی ہمارے معاشرے میں برائی کو برائی سمجھنے والے لوگ ہیں. ایسا نہیں کہ بالکل اندھیرا نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ چراغ کی روشنی کم ہے، لیکن چراغ میں روشنی ہے. تیل تھوڑا کم ہے، اگر تیل ڈالا جائے اور تھوڑا چراغ درست کر لیا جائے نا انشاءاللہ روشنی ہو جائے گی. مایوسی نہیں ہے، اداسی ضرور ہے. اداسی ضرور ہے، مایوسی نہیں ہے. یہ سلسلہ لے کر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی. امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایسے کئی لوگ ملیں گے جو اپنے شادیوں سے ان طرح کی چیزوں کو کاٹ دیں گے، بلکہ انشاءاللہ ان کے شادی کارڈ جو ہے نا وہ اس بات کا اعلان کریں گے کہ الحمدللہ ہماری سمجھ میں دعوت اسلامی کی بات آ گئی ہے. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شمور رضا اطاری قادر پورا مدینہ رولیا سے عرض کر رہا ہوں. آج کا موضوع شادی کے حوالے سے ہے. ابھی غلام رسول بھائی نے ایک طرف اشارہ کیا ہے کہ لڑکے کے چچا ماموں وغیرہ وہ بھی الگ الگ سے مہندی لے کر آتے ہیں. تو ہمارے دیہاتوں میں بھی ایسا ہی ہے. 10 دوست ہیں تو 10 دوست بھی مہندی الگ الگ لے کر آئیں گے اور ہر مہندی پر خوب فیرنگیں ہوں گی، خوب ہلا گلا ہوگا، خوب ڈانس پارٹیاں آئیں گی. میں نے کیونکہ اپنے بچوں کی شادی کی اور اسی برادری سے تعلق تھا تو میں نے جب سب کو روک دیا تو کئی طرح کی مخالفتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا. لیکن الحمدللہ عز و جل نعت خوانی سے اور ساری اس طرح کی سادگی سے الحمدللہ شادی بھی ہو گئی. تو اس طرح بھی دیہاتوں میں یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ مہندی پر یا روٹی کے نام پر کھانا لے کر آ رہے ہیں بچوں کا تو 10 15 لوگ الگ الگ سے 15 طرف سے آتے ہیں اور سارے ہلا گلا کرتے اور فیرنگ کرتے ہوئے آتے ہیں اور بعض اوقات اس سے نقصانات بھی ہو رہے ہیں. لیکن کم ہونے میں یہ سلسلہ نہیں جا رہا. اس حوالے سے بھی مدنی پھول ارشاد فرما دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرض کرتے ہیں ایک اور کال سنائیے. اصل میں میرے گھر میں ایک شادی ہوئی تھی میرے بھائی کی. تو اس میں میں نے جو نا مطلب کوشش کری تھی کہ میں لیڈیز جینٹس الگ الگ پورشن میں مطلب حساب کتاب رکھوں کھانے پینے کا یا مطلب آنے کا مہمانوں کا. لیکن اس میں میری گھر والوں کی طرف تک سنوائی نہیں ہوئی. تو اس صورت میں عمران بھائی سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں مطلب میرا کیا کردار ہونا چاہیے تھا یا میرے لیے کیا حکم ہے. اور عمران بھائی سے میں اپنی فیملی کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا
की दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमाए और आइंदा गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आपकी, आपके घर वालों की, हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। देखिए, बुराई को रोकना, मैं आपको अमीर सुन्नत के एक बहुत प्यारा इरशाद सुनाता हूँ समझाने के लिए। मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, घर वालों के लिए, बाहर वालों के लिए, सबके लिए मदीना मदीना हो सकता है। अमीर सुन्नत ने मदनी मुज़ाकरे में चंद दफ़ा फरमाया है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, तवज्जो भी इसमें आ जाएगी। आपने फरमाया कि मैं जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मेरे साथ इस्लामी नमाज़ पढ़ रहे होते तो बाद औक़ात मैं देखता हूँ कि इस्लामी भाई नमाज सही नहीं पढ़ रहे, यानी उनका वाजिब तर्क हो रहा होता है, बाद औक़ात जलसे का वाजिब तर्क हो रहा होता है, बाद वाजिबात तर्क हो रहे होते हैं, और आप उसके साथ नमाज पढ़। अब आपको उतरना भी है, आपको जाना भी है, लेकिन अब आप जाते हैं तो आपके जो मनसब है, अमीर अहले सुन्नत का जो मनसब है, उस मनसब के तहत ये जन कायम जल्द हो जाता है कि मैं समझाऊंगा तो समझ जाएगा। ये जल्द जन कायम होता है कि क्यों नहीं समझेगा। एक पीर और मुरीद का रिश्ता होता है और एक अकीदत और मोहब्बत का रिश्ता होता है। तो अब जन कायम होने की सूरत में आप वहाँ रुक जाते हैं और उसकी नमाज से फारिग होने के बाद अब उसको समझाते हैं, क्योंकि अब उसको समझाना आप पर वाजिब है। यानी आप फरमाते हैं कि पूरे मदनी मुज़ाकरे का मेरा बयान एक तरफ, लेकिन उसको समझाना एक तरफ, क्योंकि अब इसको समझाना था ना, वो मुझ पर वाजिब था। ये सोच है। अब आप ये देखिए कि घर की पोजीशन क्या है। अगर वो घर के लोग जिनको पता है कि मैं समझाऊंगा तो समझ जाएंगे और गुनाह से रुक जाएंगे, अब उसको गुनाह से रोकना वाजिब है, जबकि जन गालिब है। और अगर जन गालिब नहीं है तो फिर वो सिचुएशन देख ले कि अगर नॉर्मल है तो अफजल ये कि समझा दे, बेहतर है, और अगर फितने का खौफ है तो चुप हो जाए। तो कम से कम दिल में बुरा जाने, ये कम से कम तर जो दर्जा है वो ये कि दिल में बुरा जाने और खुद उन गुनाहों में मुब्तला ना हो। तो आप ये देख लीजिए, इस तरह के जितने भी हमारे इस्लामी भाई हैं कि जो ये सिलसिले देखते हैं या इसके अलावा सिलसिले देखते हैं, माशाल्लाह भी एक हज़ारों के तादाद में इस्लाम एतिकाफ करके अपने घरों को लौटे होंगे, वो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो इनको अब समझ नहीं आएगी कि यार दावत इस्लामी के माहौल में तो कुछ और कहा गया था और यहाँ तो कुछ और है। लेकिन कहीं भी फितना और फसाद की इजाज़त नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप फितना करें, फसाद करें, लड़ाई करें, झगड़ा करें। आप समझाएं, ज़बान से नरमी के साथ समझाइए, और आंखों से समझाना चाहते हैं तो आंसुओं से समझाइए। हाथों से समझाना, लड़ाई झगड़ा करना और यूँ करना, इसकी कतअन आपको हमने कोई सत्य पर भी हमने आपको न तरगीब दिलाई है, ना आपको उभारा है। बल्कि हम ये कहेंगे आपने समझा दिया, अगर नहीं समझते तो ठीक है, आपने अपने हिस्से का काम पूरा किया, आप किरदार अपना दुरुस्त कर लीजिए। अब ये कि अब आप बोलोगे बेपर्दगी नहीं करा करो आप, और खुद आपके बारे में इनको पता है कि ये खुद ही बेपर्दगी से नहीं बचता, ये खुद ही जा जाकर बेपर्दा औरतों के साथ बैठा रहता है और हम कर देते। ये आपसे बहस ना भी करेंगे लेकिन आपकी बात का असर नहीं रहेगा। जो वाकई पर्दा करने वाले लोग होते हैं ना, ऐसे मर्द जो पर्दा करते हैं, जो वाकई पर्दा करने वाले लोग होते हैं, इनके बारे में आपको पता चल जाएगा कि इनसे औरतें भागती हैं। और मर्द भी पर्दा करते, ये लिख लीजिएगा। नहीं, जो मर्द वाकई जिसका ज़हन होगा ना, जो औरतों से बेपर्दगी नहीं करता होगा, ये मैं आपको बहुत तजर्बे की बात अर्ज कर रहा हूँ। अगर ये बात आप देख लीजिएगा कि जो वाकई हमारा इस्लामी भाई, जो मर्द सही मायनों में औरत की बेपर्दगी से बचेगा, बदनिगाही से बचने के लिए अपनी सर धर की बाजी लगाएगा, एक वक्त थोड़ा अरसे के तो वक्त देखेगा कि इससे खुद औरतें भागेंगी, इसके सामने नहीं आएंगी। इसकी इज्जत, इसका वकार और अल्लाह ने चाहा तो इसकी हैबत उनके दिल पर बैठेगी। ऐसे कैसे हो जाएगा यार? औरत भागती हैं ना, कभी ना आवे। काम वालियां भी अगर आपके घर में होंगे तो वो भी भागेंगी, वो भी सामने नहीं आएंगी। और भी कोई चचा, मुमानी, ये सब कोई सामने ना आए, बल्कि इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि रिश्तेदार भी आपसे पूछा करेंगे कि क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। और अल्लाह की रहमत शामिल आ रही और आपका किरदार अच्छा हुआ तो आपके इस तरह की गुनाहों भरी दावत पे ना जाने पर एक फर्द खानदान का नाराज नहीं होगा, एक फर्द खानदान का नाराज नहीं होगा। जबकि आपने रिश्तेदारी के जो मामलात है, दीगर मामलात, उसको सही रखा है।
مثال کے طور پر ماموں کے گھر پہ دعوت ہے، ماموں کے گھر پہ مسائل ہیں، نہیں جا سکتے، تو آپ فون پر مبارکباد دے سکتے ہیں. آپ کا کردار بتائے گا نا، وہ خود ہی چیز کو اپریشیٹ کریں گے. اگر آپ جا کر بیٹھ بھی گئے نا الٹی سیدھی دعوت کے اندر، تو یہ بولے گا ارے 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 آؤ آؤ آؤ، ارے بہت اچھا ہوا، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ آ گئے، ایسا مطلب کہ میرے کو اچھا لگ رہا ہے کہ آپ آ کر بیٹھے. یوں کر کے آپ کو بٹھا دیں گے، پھر تھوڑی دیر کے بعد کان میں آ کر ایک دوسرا رشتے دار بولے گا تم کو ادھر کیا کام ہے، تم کو ادھر نہیں آنا چاہیے تھا. ایسی ناک کاٹیں گے. تو ایسی جگہ جانا ہی نہیں چاہیے. یاد رکھنا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو مخلوق کو راضی کرنے میں خالق کی ناراضگی مول لینا، تو اس سے خالق بھی ناراض اور مخلوق بھی ناراض. اور جو خالق کی رضا کے لیے مخلوق کو ناراض کرے گا، اس سے خالق کو اس کو خالق کی بھی رضا ملے گی، اور وہ خالق کو مالک مخلوق کو بھی اسے راضی کر دے گا. یہ بہت موٹا اصول، بہت سچا اصول اور بہت سیدھا اصول میں نے آج کے سلسلے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. یہ تمام کے تمام عاشقان رسول اپنی گرے سے یہ اصول باندھ لیں کہ مخلوق کی رضا میں کبھی خالق کو ناراض مت کرنا، کیونکہ لوگوں کے دل اللہ کے دستے قدرت میں ہیں. اللہ جس کے دل چاہے جس کی طرف سے پھیر دے. آپ خالق کو راضی کرنے میں اپنا وقت صرف کریں، خالق مخلوق کو آپ کے پیچھے چلا دے گا. ان کے جو غلام ہو گئے خلق کے امام ہو گئے. کال چلے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مشتاق ہے، میں یو کے شہر پریسٹن سے بات کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ اگر ہمارے رشتہ داروں میں، نزدیکی خاندان والوں میں اگر شادی کی دعوت ہم کو آتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس میں خرافات ہونے ہیں، اگر ہم نہ جائے تو قطع تعلق ہوگا، تو جائے تو پھر یہ خرافات میں ہم کو شامل ہونا پڑتا ہے. تو اس کے لیے کچھ ہماری مدنی رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو اس کا طریقہ عرض کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، آپ کی عزت بڑھے گی اللہ کی رحمت سے. اگر آپ واقعی اسلام اور سنت اور اس پر کارآمد ہیں اور آپ کا واقعی یہ جذبہ ہے کہ آپ ایسی جگہ پر نہیں جاتے گناہوں بھرے جگہوں پر، تو آپ باقاعدہ آپ کے اس کزن سے یا رشتہ دار سے، ایون کہ آپ کا بالکل نیکسٹ پڑوسی ہو آپ کا، ٹھیک ہے، اس کے پاس آپ وقت سے پہلے جائیں، رابطہ کر لیں کہ دیکھیں یہ مسئلہ ہے. ہم ایسی کوئی دعوت پہ نہیں جاتے، ہم ایسی کوئی دعوت پہ نہیں جاتے. کوئی شرعی اگر کوئی معنی شرعی کو شرعی رکاوٹ نہیں ہے، آپ اس کو تحفہ دے دیجئے، اس کو مبارکباد دے دیجئے، اس کی بیٹی کی خوشیوں کے لیے دعا دے دیجئے، اس کے بیٹی کی خوشیوں کے لیے دعا دے دیجئے. اس طرح کی کوئی دو چار چیزیں کر لیجئے اور بالکل اپنے مطلب محبت کا، اپنے پیار کا، اپنے حسن اخلاق کو اس کو یقین دلائیے. اس کے علاوہ اس کے دیگر جو پورا کوئی شادی تو کوئی 2-4 سالوں میں کسی گھر میں ایک بار ہوتی ہے، کوئی 10 سال میں ایک بار ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے ان سے مراسم اچھے ہوں، تعلقات اچھے ہوں، کیوں ناراض ہوں گے وہ؟ جب ان کو اچھا اب آپ ان کو منع کر دو گے یار میں تمہارے یہاں نہیں آؤں گا، اب اس نے آپ کو کسی اور اس سے زیادہ بدترین دعوت میں دیکھ لیا، اب وہاں اس کو بدگمانی ہوگی یا وہاں اس کا ماٹھا مطلب ہوگا کہ یار میرے یہاں تو چلو اللہ کی نافرمانی تھی، اس کے یہاں کیا ہے؟ اس کا مطلب میں غریب تھا اس لیے میرے نہیں آیا، وہ امیر تھا اس کے یہاں چلا گیا، یا یہ تھا یہ چلا گیا. اب اگر بالفرض خدا نہ خواستہ اس جگہ پر جہاں آپ جا گئے پھنس گئے اور آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں ایسا کچھ ہونا ہے، اور وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ ادھر تو ایسا اب آپ بھاگنے کی کر رہے ہو، اس میں وہ آدمی آ گیا. میں آپ کو ایک فرضی جو کچھ ایکسپیکٹڈ ہے وہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ آدمی آ گیا، اب وہ بولے گا کہ اچھا تم یہاں ہو. اب اس کی بدگمانی دور کرنا بھی اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مطلب کہ وہ آپ کو اس جگہ پر دیکھ رہا ہے. اب آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ میں چلا گیا فوراً، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں یہ بے پردگی ہے یا یہاں پر یہ موسیقی ہوگی یا یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی اس طرح نافرمانی ہوگی، تو میں نکل گیا. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس طرح 2 4 6 دفعہ آپ پازیٹیو اٹیمپ کریں گے. میں تمام مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کر رہا ہوں الحمدللہ اعلیٰ احسان ہی آپ کو بہت میں تجربے کی اور مشاہدے کی بات عرض کر رہا ہوں. آپ اللہ کی رحمت سے نہ کوئی خاندان آپ سے ڈسٹرب ہوگا، نہ کوئی آپ کا پڑوسی آپ سے ڈسٹرب ہوگا، نہ آپ کا کوئی دوست احباب آپ سے ڈسٹرب ہوگا. جب آپ کا رابطہ اس سے پازیٹیو ہے، آپ اس کی خوشیوں میں اس کو اس بات کی فیل کرا رہے ہیں کہ میں تمہاری خوشیوں میں شامل ہوں، تمہاری خوشیوں میں شریک ہوں، لیکن تمہاری ان گناہوں بھرے سلسلے سے میں بیزار ہوں. جو تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے اس سے بیزار ہو، اس میں شریک نہیں ہو سکتا.
اور وہ آپ کا کردار دیکھ رہا ہے یار، آپ کا کریکٹر دیکھ رہا ہے. جب آپ کا وہ کردار، آپ کا کریکٹر دیکھ لے گا تو انشاءاللہ وہ کیوں نہیں مانے گا. ایک شوہر اپنی بیوی کو ہمیشہ وہ نصیحتیں کرتا رہتا، صفائی صحیح رکھا کرو، ٹھیک ہے، بچوں کو کپڑے صحیح دھلایا کرو، صاف کپڑے پہنایا کرو، برتن بھی صحیح صاف رکھا کرو، کھانا بھی پکایا کرو، یہ بھی کیا کرو، یہ بھی جی حضور جی حضور، جیسا آپ کا حکم، جیسا آپ کا حکم، جیسا آپ کا حکم. آئے دن دو چار احکام نامے وہ مطلب کہ جاری کرتے رہتے تھے شور صاحب. ایک دن بچوں کے کوئی امتحان وغیرہ ہوں گے تو محترمہ نے ریکویسٹ کر دی کہ ایک ریکویسٹ یہ پلیز تھوڑا جلدی آ جائے کرے تاکہ بچے کی پڑھائی کا مسئلہ آپ دیکھ لیا کرے. میرا یہ کام نہیں ہے، میرے معاملہ میں مت پڑھا کرو، میری ایک اپنی روٹین ہے، میں آؤں یا میں جاؤں، خبردار اگر میرے معاملے میں آپ نے انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی تو. اب آپ بتائیں کہ اس کے بعد آپ کے بیان کردہ احکامات کا اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ کہ اس کو تو اس نے آپ نے اس کو 10 باتیں کی، اس سے آپ کو ایک ہی ریکویسٹ کیا آپ نہ مانے. تو آپ کا کردار جو ہے نا وہ اگلے کے قبولیت کے جذبے کو ابھارتا ہے. تو اگر آپ اس طرح پوزیٹو خاندان میں رہیں گے اور صلہ رحمی کو شرعی تقاضوں کے ساتھ، جتنی میں نے گفتگو کی ہے ان میں شرعی تقاضوں کو ملحوظ رکھنا شرط ہے. اگر کسی جگہ پر بھی شریعت آپ کو کسی بھی طرح کا تعلق رکھنے یا مطلب کہ الیک سلیک رکھنے یا مبارکباد دینے یا اس کی خوشیوں میں شامل ہونے کا اظہار کرنے پر بھی اگر شریعت کی رکاوٹ رکھتی ہے، شریعت منع کرتی ہے، تو ہم شریعت کو فوقیت دیں گے. میں نے جو کچھ آپ کو عرض کیا ہے اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ کہ آیا یہ تمام تر چیزیں کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی. اگر شریعت اجازت دیتی ہے تو بالکل کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے نہ کوئی دوست ناراض ہوگا، نہ رشتہ دار ناراض ہوگا، نہ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سے کوئی خاندان والے ناراض ہوگا، نہ کوئی پڑوسی ناراض ہوں گے. امید میں یہی کرتا ہوں. کال سنائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کراچی میں رہتی ہوں. میرا نام شورا. آپ بہت اچھے ہو. شادی کا ٹاپک بہت اچھا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں اپنی شادی میں کیسا کارڈ بنا. السلام علیکم. آپ اپنی شادی میں کیسا کارڈ بنائیں. میمونہ عطاریہ مدنی منی ماشاءاللہ بڑی میٹھی میٹھی پیاری پیاری آواز میں آپ نے کال کی. اللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے اور آپ کو اسی طرح میٹھا میٹھا رکھے اور اپنی امی ابو کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے. آئیے بتاتے ہیں کہ شادی کارڈ کیسا ہونا چاہیے. اچھا ایک کال اور چلا لیں. یہ بھائی پیچھے سے کال ہے. وعلیکم ورحمۃ اللہ. ان کی کرناٹک میں جواب دے دے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شادی کا کارڈ کس طرح ہمیں چھاپنا چاہیے، کیا انداز ہونا چاہیے جس سے ہمارے لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی پہنچ جائے اور لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہو اور ہمارے انویٹنگ کی دعوت بھی ہو جائے. کیا انداز ہونا چاہیے، کس انداز سے کریں گے، اب تھوڑا بتا دیں گے تو جزاک اللہ ہمارے لیے بہت اچھی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے امیل سنت سے پوچھتے ہیں شادی کا کارڈ کیسا ہونا چاہیے. شادی کارڈ چھپانے کافی لوگ آتے ہیں. کوئی بولتے ہیں 20 روپے والا بنانا ہے، کوئی 50 روپے والا بنانا ہے. تو یہ کیا مہنگے سے مہنگا بنا سکتے ہیں یا کم سے کم کارڈ بھی آدمی یوز کر سکتا ہے؟ پہلے تو بہت سادہ چھپتے تھے. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا ہم ککوتری بولتے تھے اس کو، میمنی میں ککوتری کنکوتری. تو اس میں یہ لفافہ بھی نہیں ہوتا، انویلپ نہیں ہوتا تھا، سادہ ککوتری. اس میں نام لکھ کر کسی کو یا تو اجارہ کرتے تھے یا جو اپنا نوکر وغیرہ ہو دکان کا تو اس کے ذریعے گھروں پہ بھجواتے تھے. اور غالباً اس طرح کے لوگ بھی ان دنوں پائے جاتے تھے جو گھر گھر دے آتے تھے پیسے لے کر. اب بھی ہے نا یہ، مگر وہ کارڈ میں انویلپ بھی نہیں ہوتا تھا. پھر آہستہ آہستہ انویلپ آنا شروع ہو گیا جو میں نے دیکھا وہ عرض کر رہا ہوں. اب تو یہ بس اب تو کارڈ کیا پوری کتاب ہوتی ہے، کتاب نما ہوتا ہے. تو کچھ موٹا گتا پھنسا کر کتاب نہیں ہوتی، کتاب نما، کتاب جیسا بناتے ہیں. اب یہ بھی اگر فخر و تفاخر کے لیے کہ اس نے ایسا چھاپا تو میں ایسا چھاپوں گا، یا لوگوں کے تانے سے بچنے کے لیے
کہ لوگ تانا دیں گے کہ یار یہ تو بالکل کنجوس ہے، پہلے بیٹے کی شادی میں اس نے کارڈ چھاپا ہے کوئی، تو اب لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے اس نے چھاپا. کئی صورتیں بن سکتی ہیں. بہرحال یہ کہ اگر قیمتی کارڈ چھاپا تو اس کی بھی کوئی قید نہیں ہے، اور اس کو اگر فخر و تفاخر کے لیے نہیں ہے وہ، تو اس کو ناجائز کہنا بھی نہیں ہے. ناجائز تو نہیں کہیں گے اس کو، لیکن مشورہ یہی دوں گا کہ سادگی، جتنا ہو سکے سادگی، جبکہ وہ شر اس سے نہ پھیلے. سادگی میں اگر لوگوں نے آپ کو کنجوس کہنا شروع کر دیا، اس سادگی میں کہ اب جیسے میں نے جو کارڈ بولا اور آپ ہیں کروڑوں پتی پارٹی، وہ کارڈ چھاپو گے تو لوگ کنجوس بولیں گے آپ کو. پھر ان سے بچنے کے لیے آپ کو تھوڑا واجبی سا کارڈ چھاپنا چاہیے. جس طرح امیر علیہ سنت نے شادی کارڈ کے حوالے سے جو اپنے مدنی پھول ارشاد فرمائے، تو بعض ہمارے مبلغین نے اس سلسلے کو بھی ترکیب بنائی جس کو امیر علیہ سنت نے پسند بھی فرمایا کہ مکتبۃ المدینہ کے یہ جو رسالے ہیں 8 روپیہ 10 روپے 12 روپے ہدیہ ہوتا ہے، جس میں نیکی کی دعوت کے بڑے زبردست مدنی پھول ہوتے ہیں، اسی کے ہی پہلے صفحے پر شادی کے حوالے سے ایک تحریر بنا دی جاتی ہے جس میں شادی خانہ آبادی اور دعوت ولیمہ کی دعوت، پھر جو ایڈریس وغیرہ جو ایک مضمون شادی کارڈ پر ہوتا ہے، وہی مضمون جو ہے وہ رسالے میں چسپاں کر دیا جاتا ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کی شادی کی دعوت کی اطلاع بھی ہو جائے گی، اور وہ رسالہ جب وہ پڑھے گا تو انشاءاللہ نیکی کی دعوت کے مدنی پھول بھی انہیں حاصل ہو جائیں گے. تو وہ اس جگہ وہ پورا ایک صفحہ جو ہے وہ چسپا ہوتا ہے جس میں شادی کی اگر نکاح کی دعوت ہے تو نکاح کی دعوت بھی آ گئی، دعوت ولیمہ کی بھی سلسلہ ہو گیا، پھر اسی میں جو ایڈریس ہوتا ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے. تو یوں مطلب سمجھ لیجئے کہ 1 روپیہ خرچہ بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ رسالہ بھی پہنچ جائے گا اور آپ کی شادی کی یا جو بھی آپ دعوت رکھنا چاہ رہے ہیں اس کی دعوت بھی آپ کے اس فرد تک جو ہے وہ انشاءاللہ پہنچ جائے گی. سنت نکاح یہ ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا جس میں نکاح کے حوالے سے آداب اور امیر علیہ سنت کے اس میں وہ مکتوب جو دولہا کو آپ نے لکھے، دلہن کو لکھے، جس میں دولہا کو اپنی زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کے حوالے سے مدنی پھول بیان ہوئے، دلہن کو شریعت و سنت کے مطابق مدنی پھول بیان ہوئے، تو وہ مضمون بھی اس رسالے میں موجود ہے. تو سنت نکاح رسالے میں ہی اگر یہ چسپا کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے کئی ایک کو زبردست معلومات کا خزانہ بھی حاصل ہو سکتا ہے. اچھا، یہ جو آپ نے شادی کارڈ کا مشورہ دیا مدینہ بعض دیکھے بھی ہیں اس طرح کے کہ رسالے میں ہی وہ شادی کارڈ بنا لیتے ہیں، وہی پرچہ لگا دیتے ہیں. ماشاءاللہ. تو امید ہے کہ یہ ہمارے ناظرین کو ایک آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ شادی کارڈ کیسا ہونا چاہیے. یہ ٹرانسمیشن میں مفتی صاحب تشریف فرما تھے تو تذکرہ نکلا تھا اسی حوالے سے، تو اس زمانے میں انہوں نے یعنی یہ مدنی پھول عطا فرمایا تھا. اس کا مجھے تو بڑا مزہ آیا سن کر کہ یعنی یہ جو اس طرح کا کلچر رائج کرنا اور شادی کارڈ کے موقع پر رسالہ دینا اور نیکی کی دعوت دینا، علمی دین کی ترویج و اشاعت کرنا، یہ گویا وہ طریقہ ہے کہ اسلام میں جو اچھا طریقہ رائج کرے اور پھر جو آگے آنے والے بھی اس پر عمل کریں تو اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا. تو یہ ایک الحمدللہ دعوت اسلامی کو ایک کریڈٹ انہوں نے دیا تھا کہ یہ اس طرح کی جو ہے. یہ بھی کیا تھا کہ شادی کے دعوت نامے میں جو مفتی صاحب دارالفتہ نے جو ہمیں جو طلاق کے حوالے سے جو پرچہ دیا ہے نا، جی جی وہ بھی ڈال دیا تھا. مرحبا. بعض ہوتا ہے نا بعض ایڈوشیا ٹائپ کے لوگ کہ یار ابھی تو شادی ہوئی ہے تم نے طلاق کا پرچہ بھی دے دیا، تو ابھی سے پتہ چلے کہ طلاق کہتے کس کو ہے، طلاق کی مذمت کیا ہے، تاکہ اس سے بچ سکے. یہ دینے کے لیے نہیں بلکہ روکنے کے لیے. ہاں، کہ اس کو گناہ سے بچانے کے لیے، اس کو تباہی و بربادی سے بچانے کے لیے سب کیا ہے. ایک طرف تو دیکھیں آئی سب شادی کارڈ کے یہ یعنی جو تربیت ہو رہی ہے ہماری اور یہ چیزیں ہمیں ہمارے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہیں، اس طرف راغب کیا جا رہا ہے. دوسری طرف یہ کہ یعنی ایک تو شادی میں آپ شادی کارڈ کے اندر گناہ کی دعوت والا آپ نے اس طرف توجہ دلائی ہے، جبکہ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ یعنی امپورٹڈ پیپر ہونا چاہیے، مہنگا ترین کاغذ ہونا چاہیے اور شان و شوکت اس سے جھلکنی چاہیے. اچھا، پھر اس میں اب ڈیزائن بھی ایسا ہو جو یونیک ہو، کارڈ میں یونیک ایسا ڈیزائن ہو. باپا نے جیسے غلام صبح فرمایا نا کہ اگر فخر و تفاخر، جی جی، غرور و تکبر کی اگر یہاں کوئی مطلب نیت ہے تو ظاہر بات ہے اس کی مذمت کی جائے گی، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایک چیز اگر اس میں نہ تزیہ مال ہے
ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ اور کوئی اس کے اندر مانع شرعی چیز موجود ہے، تو ایک چیز نری مباح ہو جائے گی جو اگر نہ مطلب نہ ثواب نہ گناہ، ٹھیک ہے، نارمل اگر اچھی نیت کر کے کار فرما ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی نیکی یا اس طرح کی چیز مل بھی جائے، نہ نارملی طور پر یہ اسی طرح چلے گا۔ ڈائنامکس اس طرح کے ہیں سب، یعنی کہ مطلب اس طرح سے حاجی صاحب کے علاوہ کچھ بولا نا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی، جزاک اللہ خیرا۔ تو اس میں عرض یہ ہے کہ اس طرح کا مشاہدہ ہوتا ہے، دل کے حال تو ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جسے صلاحیت عطا فرمائی ہے، طاقت عطا فرمائی ہے، وہ جانے اس کی عطا سے، تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ شاید جو ہے نا اس نے ایسا کیا تو اس کے اگینسٹ میں ایسا تو ہونا چاہیے نا۔ پھر اگر اس سے ہماری شادی سے اس طرح کی چیز ایسوسیٹ ہو جائے گی، نسبت اس کی قائم ہو جائے گی، تو ہماری شادی اپنی انفرادیت کی وجہ سے تا دیر جو ہے نا وہ لوگوں کو ذہنوں میں رہے گی، تازہ رہے گی، یادگار رہے گی۔ لوگ تذکرہ کریں گے کہ یار فلاں کی جو شادی تھی نا، فلاں کی شادی کا یہ تھا، فلاں کی شادی کا یہ تھا، فلاں کی شادی کا یہ تھا، وہ ایسا انوکھا تھا، عجیب تھا، منفرد تھا، چھوٹا تھا۔ تو یہ جو عام طور پر اس طرح کی مینٹلٹی اور کانسیپٹ جو ہیں وہ محسوس کیا جاتا ہے کہ شاید جو ہے یہ ان کا غلبہ ہوتا ہے۔ بھی کمپیئر کرتے ہیں کہ دولہا والے سوچ رہے ہو کہ دلہن والوں سے اچھا ہمارا کارڈ چھپنا چاہیے، اب دلہن والوں نے ایسا چھاپا ہے ہمارا ان سے قیمتی اور زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ تو لڑکے کی شادی ہے، تو لڑکی کی شادی کمپٹیشن اپنی جگہ پر ہے۔ ابھی تو لگتا بھی ایسا ہے کہ خاص خاص رشتہ داروں کے لیے کچھ کارڈ بنیں گے، باقی تو کارڈ بھی واٹس ایپ پہ چلا دیا کریں گے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے۔ اب تو الیکٹرانک کارڈ آ چکے ہیں، دعوت نامے جا رہے ہیں مطلب موبائل کے ذریعے بھی، ای میل کے ذریعے بھی سب ہے، لیکن کارڈ پھر بھی چھپ رہے ہیں۔ پہلے ایک ہی کارڈ ہوتا تھا نا، ایک کارڈ نکالو تو وہ کارڈ ہوتا تھا، اسی کے اندر نکاح کا بھی دعوت نامہ ہوتا تھا، ولیمے کا بھی دعوت نامہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب وہ 6 7 کارڈ بن رہے ہیں، پھر اس کے لفاف، پہلے تو کاغذ کے وہ سفید کلر کے ہمارے لفافے ہوتے تھے، اور اب مطلب کہ ایک سے ایک وہ چیزیں بن رہی ہیں، گھٹے بن رہے ہیں، اور بعض کارڈ میں جانتا ہوں لوگوں کو کارڈ امپورٹ کرتے ہیں، یعنی امپورٹڈ کارڈ ہوتے ہیں، مطلب کوئی اور ممالک سے کارڈ بنوائے جاتے ہیں، اور وہ کارڈ باقاعدہ امپورٹ کیے جاتے ہیں اپنے یہاں، اور وہ کارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ بھی جو ہے نا وہ ایک طرح سے ایک طریقہ کار میں شامل ہو گئے۔ اگر یہ تقریباً وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ہے، اور اگر پیسہ نہ ہو تو شاید یہ نہ کر سکیں۔ کارڈ والوں نے بھی ہمیں کچھ اپنے تاثرات دیے ہیں، تو کارڈ والوں کے بھی تاثرات دیکھتے ہیں کہ کارڈ والے کیا کہتے ہیں، دیکھیں، چلیں کارڈ والوں کو دیکھیں، پھر کالز بھی لیتے ہیں آپ کے انشاءاللہ۔ آپ کے پاس شادی کے اعتبار سے لوگ آتے ہوں گے، کارڈ وغیرہ چھاپتے ہیں، تو کس طرح کی وہ تحریر لکھواتے ہیں؟ جیسے انگلش میں ہوئی، اردو میں ہوئی، بعض لوگ پشتو میں بھی کرواتے ہیں، سندھی میں کرواتے ہیں، اور نکاح کا ہوتا ہے، بارات کا ہوتا ہے، ولیمے کا ہوتا ہے، اور بہت سے ایونٹ ہوتے ہیں، یعنی جو گیٹ ٹوگیدر ہے، مہندی کے کارڈ ہوتے ہیں، سالگرہ کے کارڈ ہوتے ہیں، جتنے جو ایونٹ ہوتے ہیں وہ اس کے کارڈ بنتے ہیں ہمارے پاس۔ اور کارڈ کے لیے تو بہت لوگ پہلے سے تیاری کرتے ہیں، 2-3 مہینے پہلے سے لوگ آتے ہیں، سیمپل لے جاتے ہیں، اس کے پاس ہوتے ہیں کارڈ، پھر وہ بنواتے ہیں، بہت شوق سے کارڈ بنواتے ہیں۔ شادی کارڈ کے رجحان ایسا ہے کہ بالکل بہت زیادہ اس میں چارمنگ ہے۔ بارات کا، مہندی کا، یہ جیسے اپٹن ہے، اس طرح کے سارے ایونٹ کے کارڈ ہوتے ہیں۔ وہ میرے پاس انگلش کے بھی آتے ہیں، اردو کے بھی آتے ہیں، پشتو کے بھی آتے ہیں، زیادہ تر جو ہے نا ہمارے پاس انگلش کے کارڈ چھپتے ہیں۔ مہندی کے بھی ہوتے ہیں سر، مائیوں کے بھی ہوتے ہیں، اور اس کے اندر مختلف ایسے پروگرام ہوتے ہیں، ان کے پی ٹی کے بھی پروگرام ہوتے ہیں، مہمان آتے ہیں جن کے پی ٹی کے پروگرام ہوتے ہیں، ان کی رسم ہوتی ہے پی ٹی کی۔ اچھا، بہت سے جو ہے رت جگہ کے بھی کارڈ بنواتے ہیں۔ یہ تو سارے لوگ لے کر آتے ہیں، مائیوں کا پروگرام، درس کا پروگرام، فنکشن کا پروگرام، سب لے کر آتے ہیں۔ جو مہندی ہوتی ہے اس کا یہ سیمپل ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈھول بجیں گے مہندی کے اندر۔ یہ رسم ہینا کے نام سے کارڈ ہے، اور اس کے اندر بھی وہی ساری خرافات پائی جاتی ہے جو مہندی کے نام پر بھی کی جا رہی تھی، جو ہم نے آپ کو پچھلا کارڈ دکھایا۔ خرافات والی تو کوئی بھی تحریر نہیں ہوتی، جو تحریر ہوتی ہیں بس وہی ہوتی ہیں جو شادی کارڈ کے اندر میٹر ہوتے ہیں، باقی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی میرے بھائی۔ اس کے اندر مہندی ہوگی، مہندی کے اندر فنکشن ہوگا، پھر اس میں یہ ہوگا، پھر اس میں بارات جائے گی تو ڈھول کے ساتھ جائے گی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اچھی فیملی آتی ہیں، پڑھی لکھی سوجی بوجھی فیملی آتی ہے نا، اس کے اندر وہی حساب کتاب ہوتا ہے جو مہندی کے اندر ہوتا ہے۔ لوگ باغ تو خالی صرف ایک رسم جو مہندی کی ہوتی ہے اسی کو بناتے ہیں وہ لوگ، باقی تو خیر ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی اس کے اندر، کوئی مطلب ڈھول لگانا، تاشے لگانا، یا اس کے اندر گانے بجانے کا، میوزک کا کوئی پروگرام ڈالنا،
ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होती उसके अंदर। जो मैटर होता है खाली लड़का लड़की के नाम होते हैं, हाल का पता होता है, कंबाइंड होती है, जगह होती है, कहाँ पर है, किस जगह पर है। देखिए हमारे यहाँ पे जो मामला आजकल जो है स्टार्ट हुए, मुस्लिम जो है तबके के अंदर मामला जो है मेहंदी के और रस्में, अजीब अजीब किस्म की रस्में आ गई हैं कि जैसे शादी मेहंदी है, माइयों है और ढोल की अलग से रस्म करते हैं और नाच गाने की है, बिस्मिल्लाह के अंदर भी तरमीम करवा रहे। देखिए हमारा काम है, हम तो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि मना करें। मुझे ये मालूम करना था, जैसे हम शादी कार्ड के मेटल लिख रहे होते हैं, अब उसमें नॉन मुस्लिम आते हैं, वो बोलते हैं हमारी तस्वीर डाल दो, कि तस्वीरें नहीं लगाते हैं, मना करते हैं। अब हमें प्रिंट करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी एक सवाल है। हम दूसरों को समझाते हैं ना, वो उल्टा हमें समझा रहे होते हैं। फिर हम बोलते हैं आलिम के पास चलो, बोलो यार हमारे पास वक्त कहाँ है। ऐसे भी लोग हैं, 10 मुंह 10 बातें, जैसे हर तरीके का बंदा मिलता है, हर नेचर का बंदा मिलता है। हर बंदे को आजकल जो है पैसों से बस है कि पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आना चाहिए, चाहे किसी की भी तस्वीर लगवा लो। पहले एक दो थोड़ा मतलब थोड़े मामला हुए, काम में थोड़ा प्रॉब्लम हुई तो बस हमें लगा कि नहीं ये काम नहीं करना चाहिए, तो उसके बाद हमने तौबा करी अल्लाह ताला की आंदे के बाद, चाहे लाख रुपए का काम हो या 2 लाख का काम हो, हमने काम नहीं करना। शादी कार्ड में मुख्तलिफ डिज़ाइन लोग अपने तौर पर घर से भी डिज़ाइन करके लाते हैं, कुछ अपने तौर पर भी बना के लाते हैं, जो मुख्तलिफ मैटर्स भी लिख के ले आते हैं घरों से अपने तौर पर। मेरा काम ये होता है कि सिर्फ उनको प्रिंट करके देना होता है, राइट। उसमें हम चेंजेस करेंगे या कुछ करेंगे तो कहते हैं यार चेंजेस नहीं, जो मैं लिख कर लाया हूँ वही आप दें। ज़्यादातर मायूं मेहंदी प्रोग्राम्स हैं, वलीमा है, बारात है, ये सारी चीज़ें होती हैं। 3-4 प्रोग्राम्स होते हैं एक शादी में। स्टार्ट के प्रोग्राम में मेहंदी है, जिसमें ढोल्स वगैरह बने होते हैं, लड़कियां मेहंदी हाथ में लेके जा रही है, ये सब पिक्चर्स प्रिंट करवाते हैं लोग। जी प्रिंट करवाते हैं अपने तौर पर कि यार ये पिक्चर्स यहाँ लगा दें, ज़रा खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। कोई ऐसे होते हैं कि वो मदनी फूल, जिस तरह ये आपके सामने, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है लोगों की कि यहाँ पे डिफरेंट और नई चीज़ें चाहिए, डिज़ाइन नहीं चाहिए। जो चीज़ मांग उसमें उनको खुराफात से कोई लगाव नहीं, कहते यार हमें लेटेस्ट चीज़ दे दो और आप अपना, मेरा जो मैटर घर से लिख कर लाए हैं, जो मेरे पास घर से कहीं से कार्ड आया है, वहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, वो आप इसमें छाप दें। मेरी कोशिश ये होती है कि इसमें बिस्मिल्लाह टॉप पे भी ना लिखा जाए, क्योंकि उसमें लोग कार्ड पढ़ने के बाद फेंक देते हैं तो वो बेदबी होती है। मगर वो कहते हैं नहीं यार आप बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करें, शादी कार्ड लोग पढ़े शुरू में तो बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करें। हालांकि इसके पढ़ने के बाद लोग फेंक देते हैं, डस्टबिन में चला जाता है, मगर ये बिस्मिल्लाह की बेदबी हो रही होती है, हमें बड़ा इसका अफसोस हो रहा होता है। अच्छा, पहले मैं कार्ड वालों को एक बात का जवाब अर्ज कर दूं। हो सकता है कि इनमें से कईयों के ज़हन में एक सवाल हो, लेकिन एक ने पूछा कि हम छापे या ना छापें, ये करें या ना करें। यानी एक शख्स आकर हमको कहता है ये छाप दो, हम छापे या ना छापें। तो इस पर मैं अगर कार्ड वालों से एक सवाल कर लूँ तो कर लो, चलो। आपके पास एक शख्स आकर कहता है, आपका ये कह रहे हमारा थोड़ा का मसला था, हमने तो प्रिंट करके दे दिया आपको। अब मैं आपसे कार्ड बनाने वालों से, कार्ड प्रिंट करने वालों से एक सवाल करता हूं। आपके पास एक शख्स आकर मुल्की कानून के खिलाफ कोई चीज देता है और आप वो कहता है कि उसको प्रिंट कर दे, आप करेंगे या नहीं करेंगे? क्या करते हैं, बर्बाओगे क्या? आपके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी? कारोबार बंद हो जाएगा। ठीक है, हाथ में नहीं लेगा शायद। जब मुल्की कानून, यानी जिस कानून की रियासती तौर पर जिस काम के, जिसका छापना या जिसका लिखना मना है, जिसका करना मना है, इसको प्रिंट करने वाले पर कानूनी कार्रवाई होती है, तो फिर आप गौर कर लीजिए कि जिस काम से अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है, आप उस काम को कैसे छापेंगे यार? क्या आपका ज़मीर आपको रोकेगा नहीं? और क्या बाज़ सूरतों में क्या गुनाह की दावत देने में आपका ताउन शामिल होगा या नहीं? अल्लाह तबारक व तआला रज़्ज़ाक़ है, वो रिस्क देने वाला है। आप वो काम करें कि जिसमें अल्लाह ताला की रिज़ा हो और उस काम से बचें जिस काम में अल्लाह ताला की नाराज़ी हो। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपके रिस्क में बरकत नसीब होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। जी, कॉल सुनाइए। अख्तार हुसैन एडवोकेट में बात कर रहा हूँ और मेरा ताल्लुक बिहारी से है और ये हमारी ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन है। उसने कुछ जो है ना शादी कार्ड के मौजू पे जो है ना आज से 40 साल पहले कुछ काम किया था और वो था सादा सिंपल एवरी कार्ड। तो मैं इमरान साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरा इस मामले में जो है ना इसका अपना तबसरा बताएं, क्योंकि वो भी हमारी मेमन बरादरी से ताल्लुक रखते हैं और मैं समझता हूँ यकीनन उनको कुछ मालूमात होगी। जी, मैं बिल्कुल मेहमान बरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ
اور میرا تعلق میمن برادری میں کمیونٹی ہے باٹوا کمیونٹی. میمن برادری میں بھی جو ایک مختلف کاسٹ ہیں باٹوا کمیونٹی سے. امیر علیہ سنت کا تعلق کتیانہ کمیونٹی سے ہے. تو یہ مختلف کمیونٹی ہوتی ہیں میمنوں میں بھی. آئیں دورہ جی دورہ کمیونٹی سے ہیں یہ. تو یہ ہے. تو ہماری کمیونٹی میں جو مجھے یاد ہے کہ اس طرح کے سادے کارڈ کا قانون تھا, ابھی ہے یا نہیں ہے اس کا میں نہیں جانتا. سادے کارڈ کا قانون تھا, سفید کارڈ سمپل سے سادے اور اس پر سادہ سا لکھا ہوا ہو. رنگین کارڈ پر کوئی انہوں نے پینلٹی رکھی تھی غالباً, جو مجھے یاد پڑتا ہے. کوئی جرمانہ شاید رکھا تھا, مگر یہ یاد رکھتا ہوں کہ احناف کے نزدیک مالی جرمانہ یہ ناجائز ہے. تو کیونکہ اب مالی جرمانے کا تو ایک مسئلہ عجیب ہے نا. مالی جرمانہ لگا دو تو اب جس امیر مالی جرمانہ لگا دے 10,000 روپیہ, مثال دیتا ہوں. اب جس نے اب آپ کے سامنے 25 لاکھ روپے جس نے مطلب کہ ناچنے والوں کو اڑا دیں تو اس کو 10,000 روپے کیا چھپتا ہے کہ چھاپ دو 10,000 روپے دے دیں گے. تو یہ نہیں, کوئی قانون مضبوط ہو اور شریعت کے مطابق ہو اور سادگی پر لانے والا ہو, اور اس قانون کو لانے کی بھی شریعت نے اجازت دی ہو. تو ایسی صورتوں میں ہونا چاہیے. تو ایسا ہوا تھا. شاید آج بھی اگر میمن کمیونٹی میں اگر کوئی ایسا میمن کمیونٹی کا عہدیدار اگر ہو سکتا ہمارے ساتھ چینل پر ہو, مدنی چینل پر, تو شاید ہو سکتا ہے یہ کال کر کے بتا دے کہ آج بھی ایسا قانون ہے یا نہیں ہے. وائٹ کلر کے کارڈ ہوتے تھے, وائٹ کلر کا لفافہ ہوتا تھا اور اس کے اندر مطلب ایک سادہ سا پرنٹ ہوتا تھا. یہ ہماری باٹوا کمیونٹی کا مجھے پتا ہے کہ ہماری باٹوا کمیونٹی کی جو ایک وہ برادری جو چلاتی ہے ایسوسیشن ہوتی ہے, اس نے کوئی اس طرح کا قانون بنایا تھا, یہ میرے کو یاد ہے. تو یہ قانون تو بنتے ہیں, بنی ون ڈش پارٹی کا بھی قانون بنا تھا, یہ تو حکومتی سطح پر بنا تھا. قانون بنتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ہمیں سلسلہ بھی اب ختم کرنا ہے. دیکھیے اس پر اتنی گفتگو ہو سکتی ہے. ان کے پاس بھی کتنے سوالات جمع ہو گئے, ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس بھی ہو سکتا ہے کئی ساری باتیں ہوں, میرے ذہن میں بھی کچھ آپ کے ذہن میں, تو آپ تو پھر ختم نہ پھر آپ کے ذہن میں, جن کے پاس تو لسٹ تیار ہے. تو دیکھیں آپ لکھتے ہیں, یہ لکھتے بھی نہیں, ان کے دماغ ماشاءاللہ دماغ میں رکھتے ہیں یہ, ٹھیک ہے. اللہ کی عطا, اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ, ہاں کلام یاد ہوتے ہیں. عطا فرمائے. چینل کے ناظرین, مدنی التجا یہ ہے کہ ہمارا سلسلہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن اگر کیا آپ میں سے کوئی ہے ایسا مرد کلندر جو یہ پکا عزم کرے کہ اولاً تو میری شادی کا کارڈ ایسا ہوگا جیسا ابھی بیان کیا گیا, رسالے میں ایک کارڈ بنا کر وہ سمپل سا جس میں نیکی کی دعوت کی ترکیب ہو, وہ کر دیجئے. نمبر 1. مثال کے طور پر ایسا نہیں ہو سکتا تو کم از کم سادہ کارڈ ہو, جتنا سادہ ہو سکے, اور جو امیر سنت مدنی پھول عطا فرمائے اس کے مطابق. یہ ہو گیا تو یہ تو شادی کارڈ ہو گیا. لیکن ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی شادی ان گناہوں بھرے سلسلے سے پاک ہو جائے؟ خدا را میرے رب کی زمین کو ایسا گناہوں سے نہ بھرو. خدا را مان جائیے, خدا را مان جائیے. ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں, زمین اب لرز رہی ہے, تنگ دستی آ گئی ہے, پریشانی آ گئی ہے, تکلیفیں آ گئی ہیں. آپ بتائیے ڈائیورسز, طلاق کا ریشو کتنا بڑھ گیا ہے. گھر ٹوٹ رہے ہیں, مرد اور عورت میں محبت نہیں آ رہی ہے, سسرال کے خاندان آپس میں الجھ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. دلوں سے اتفاق اور دلوں سے محبت یہ نکلتی چلی جا رہی ہے. یہ سب نحوستیں ہیں, جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت. شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے, دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. تو آپ کیوں نہ اس معاملے پہ غور کریں کہ دلوں سے اتفاق اور دلوں سے محبت کا دور ہو جانا یہ کم تباہی تو نہیں ہے. گھروں کا بات بات پر ٹوٹ جانا یہ کم تباہی تو نہیں ہے. پتہ چلا کسی کے نکاح ہی ٹوٹ گیا, نکاح ہوا وہ ٹوٹ گیا. کیوں؟ کپڑے پہ جھگڑے ہو گئے. جو میری اطلاع ہے کپڑے پہ جھگڑے ہو گئے. کسی کا وہ چلا ٹوٹ گئے. کیوں؟ کچھ اور مسئلہ ہو گیا. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جھگڑے اور فساد اور ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے کہ بالکل وہ مذاق لگ رہا ہے. جیسے کہ چھوٹے بچے 8-8 سال کے بچے نہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑ پڑتے ہیں اور ہم بولتے ہیں کیا بچوں کی طرح لڑ رہے ہو. اس وقت خاندان بچوں کی طرح لڑ رہے ہیں.
اور بالکل کوئی مطلب اس کی شرعی حیثیت نہیں ہوتی ہے ان ایشوز کی جس پر لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. دعوت صحیح نہ ملنے پر لڑائی، کپڑے صحیح نہ ملنے پر لڑائی، جہیز معاذ اللہ، یعنی جہیز جو گناہوں کے سرحد میں داخل ہو جائے. ورنہ یہ یاد رکھیے گا کہ جیسے پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں کسی نے سوال کیا تھا کہ یہ جہیز کی لعنت، جہیز لعنت نہیں ہے. یہ جہیز تو وہ ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا کیا تھا، اور وہ جو کچھ عطا کیا تھا اس کی تفصیل اس رسالے سنت نکاح میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے کہ جو آپ نے جہیز عطا فرمایا تھا. تو جہیز دینا ہے. اب ایک باپ اگر اپنی بیٹی کو خوش دلی کے ساتھ کچھ دینا چاہتا ہے اور اس کو نوازنا چاہتا ہے اور کوئی زور جبر نہیں ہے، کسی طرح سے ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی شر کا پہلو نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، مدینہ پورا شہر اٹھا کے دے دے، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن یہاں تو جو ڈیمانڈیں کی جاتی ہیں، ستایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، تانے دیے جاتے ہیں اور بہت کچھ ظلم و ستم کیا جاتا ہے، ماں باپ کی دل آزاریاں کی جاتی ہیں، لڑکی کو مطلب کہ بہت جینا اس کا مشکل کر دیا جاتا ہے، لڑکا مطلب کہ اب اس کو نقصان ہو گیا تو لڑکی کو بولا تیرے باپ کو بول پیسہ دے، تیرے بھائی کو بول پیسہ دے. ارے کیا اس کے والد اس کے بھائی نے آپ کا نقصان کروایا، وہ کائے کو پیسہ دے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی بیٹی دے دی ہے، وہ بھی آپ جیسے کے ہاتھ میں دے دی ہے کہ جو مطلب کہ تھوڑی بہت چیز ہو وہ بھی مطلب کہ ادھر سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، ادھر سے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتا ہے. آپ کو ہاتھ پھیلانے کے لیے بھی اگر کوئی در ملا تو آپ کی مطلب بیوی کا ہی گھر ملا، وہیں بھیک مانگ رہے ہیں آپ کو گھر ہی بھی چاہیے تو وہاں سے ملے، آپ کی امی کو کپڑے چاہیے تو بھی وہاں سے ملے، آپ کی بہن کو کپڑے چاہیے تو بھی وہاں سے ملے، آپ کی بہن کے بچوں کو کپڑے چاہیے تو بھی وہیں سے ملے. یہ کون سی شرافت ہے؟ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ اب یہ چیزیں کیسے آ جاتی ہیں؟ یہ سب مطلب کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. تو بہت سارے جہیز کی صورتیں، جہیز بہت ساری یہ لینے دینے کی جو صورتیں ہیں یہ رشوت کے حکم میں جاتی ہیں، اور یہ لینے والے کے لیے کئی صورتیں حرام اور حرام کے وہ زمرے میں آتی ہیں، خواہ وہ لڑکا لے یا اس کی ماں لے یا وہ لڑکی والے ظلم و ستم کر کے اور شر کر کے لے. بعض خاندان ایسے بھی ہیں کہ جہاں مطلب لڑکی والے مظلوم ہیں تو کئی خاندان ایسے ہیں کہ جہاں لڑکے والے مظلوم ہیں. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. جہاں محبت پیار اتفاق سے اگر نارمل ایک لینا دینے کا سلسلہ چل رہا ہے نا، اس پر وزن اس پر وزن اور ایک انداز خوبصورت چلا ہوا ہے، تو اس میں کوئی شرن، اس میں بھی کسی نے آپ کو روکا ٹوکا نہیں ہے. میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں میں نے اس کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے. تو برائے کرم مان جائیے اور اپنی شادی کو ان تمام خرافات سے پاک کر لیجئے. ذرا سوچئے کہ جب ایک مذہبی شخص، ایک نمازی شخص، ایک سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ رکھنے والے شخص کے پاس آپ کا جب یہ کارڈ آتا ہے شادی کا جس میں آپ نے لکھا ہوگا ہے میوزیکل نائٹ وتھ بھنگڑا، وتھ ہلا گلا، وتھ ڈانڈیا رقص، وتھ چندری، اور اس طرح کا مطلب ایک دوسرے کے اوپر وہ آپ بتائیے گا ایک دین پر عمل کرنے کا جو جذبہ رکھتا ہے اس کو اس قدر یہ بات بری لگ رہی ہے، اس کو صدمہ دے رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عمل کس قدر ناپسندیدہ ہوگا. اور یہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ عمل پیش ہوتا ہوگا تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. میں عاشقان رسول سے عرض کر رہا ہوں، نبی سے محبت کرنے والوں سے عرض کر رہا ہوں، برائے کرم مان جائیے، رک جائیے. وہ میں اسلامی بہنیں بھی کیسے بولوں، وہ لڑکیاں، وہ خواتین جو ان کاموں میں لگی ہوئی ہیں، خدا را رک جاؤ. تمہیں خاتون جنت کا واسطہ دیتا ہوں، میرے آقا کی پیاری پیاری شہزادی کا واسطہ دیتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، خدا را اپنے آپ کو بے پردگی سے بچاؤ اور یہ ناچنا کودنا بند کر دو. یہ ہمارے اسلام کا اور ہمارے دین کا طریقہ نہیں ہے. آپ کا ذہن کسی باہر سے خراب کیا گیا ہے اور آپ کو لگا ہے کہ یہی شادی ہے. نہ، یہ شادی یہ انداز نہیں ہے. ہمارے لڑکیاں لڑکیوں میں رہیں اور ایک تہذیب اور ایک ادب کے اور ایک اسلام کے دائرے میں رہیں، عورتیں عورتوں میں رہیں.
اے لڑکوں، اے مردوں، تمہیں بھی نوجوان کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے علی اکبر کا واسطہ دیتا ہوں، 6 ماہ کے علی اصغر کا واسطہ دیتا ہوں، خدا را مان جائیے، خدا را رک جائیے اور یہ ناچنا کودنا بند کریں. اور جو یہ کام کروا رہے ہیں، جو یہ فنکشن ارینج کروا رہے ہیں، جو یہ تحریکیں چلا رہے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کو اس طرح غیر مسلموں کے طریقے پر چلا رہے ہیں، شیطان کے قدموں پر چلا رہے ہیں، شیطان کے راستے پر چلا رہے ہیں، خدا کا خوف کرو، توبہ کیے بغیر مر گئے مر جاؤ گے. اے ناچنے کودنے والوں، توبہ کیے بغیر مر گئے مر جائیں گے. اے وہ سرپرستوں جن کی سرپرستی کے اندر ان کے بچے بچیاں بھتیجے بھتیجیاں بھانجے بھانجیاں پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں، یہ سارے خاندان کے لڑکے اور لڑکیاں جو ناچ رہے ہیں اور آپ جو دانت نکال کر ہنس رہے ہو، روکنے پر قادر ہونے کے باوجود روک نہیں رہے ہو. آپ بولو میری کو مانتا نہیں ہے. آپ کو کس نے گن پوائنٹ پر اس دعوت نے بٹھایا تھا؟ چچا حضور، بڑے میاں، کس نے بٹھایا تھا؟ کچھ سفید بالوں کی حیا کر لیتے، سفید بھوؤں کی حیا کر لیتے. کس نے بٹھایا تھا؟ بال کالے کر لینے سے کام نہیں چلے گا. آپ خود سوچئے ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے دین کو، ہمارے اسلام کو ہم کس سمت ہم کیا کر کیا رہے ہیں؟ کیا شادی یہ ہے؟ کیا نکاح یہ ہے کہ جب تک کہ مطلب کہ پیٹ بھر کر معاذ اللہ رب تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے آپ کی شادی پوری نہیں ہو سکتی؟ مطلب شادی کے فنکشن میں ماں اور باپ اور بہنیں سب مل کر ناچیں گے؟ یہ کیسا گھرانہ ہے، کیسا پہلے کے وہ اتنی پرانی بات بھی نہیں ہے، کوئی 30-40 سال پرانی شاید بات ہوگی. کسی کے یہاں ناچنے گانے کا واقعہ ہوتا تھا تو لوگ تھو کرتے تھے، او ناچنے والی آئی تھی، ناچنے والی آئی تھی. اب تو گھر کی لڑکیاں ناچ رہی ہیں، گھر کے لڑکے ناچ رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کو نچوا رہے ہیں. کیا ہو گیا ہے؟ اے میرے عاشقان رسول، خدا را کچھ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب سے ڈرنا چاہیے. خدا را کچھ کرو، خدا را کچھ کرو، خدا را کچھ کرو اور بچاؤ اس قوم کو. کچھ میدان عمل میں آئیے، کچھ غیرت ایمانی کا ثبوت دیجئے. آپ بولو کہ ہم نہیں کریں گے، میں کہتا ہوں کہ آپ نہ بھی کرو اور جہاں یہ ہو رہا ہے نا وہاں مت جانا. اتنا تو کر سکتے ہیں بھائی. اتنا کون کون کرے گا؟ کون کون کرے گا؟ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایسی جگہ جانا نہیں ہے، انشاءاللہ لڑنا بھی نہیں ہے، الجھنا بھی نہیں ہے. بچوں کا ذہن بنا دیں، بچیوں کا ذہن بنا دیں، مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. سمپل سی بات ہے. جب آپ کرنے والے بھی نہیں ہیں تب مطلب جب تماشائی نہ رہے گا، جب تماشائی نہ رہیں گے تو تماشا کون دکھائے گا؟ تماشائی ختم، تماشا ختم. تو سارے دیکھنے والے ہی رک جائیں اور بالخصوص وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے داڑھی کی توفیق عطا کی، جو مذہبی وضاقتہ والے لوگ ہیں، وہ تو خدا را ان تمام چیزوں سے بچیں. بے پردگی ہونا، اجنبی عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اجنبی لڑکیوں کے ساتھ اس طرح مطلب بے حجابانہ گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، اس طرح کی مطلب چیزوں میں ان کے ساتھ ترکیبیں رکھنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب چیزیں کرنا، اٹس ناٹ فیئر. اٹس ناٹ فیئر ٹو یو، اٹس ناٹ فیئر ٹو اس. ہم میں سے کسی کے لیے بھی یہ بہتر نہیں ہے. اور لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، انگلیاں اٹھائیں گے. اس لیے ہر ایک کو اپنی معیار کا، اپنی عزت کا، اپنے وقار کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. امید کروں کہ آپ کے شادی کارڈ بھی درست ہو جائیں گے اور آپ کی شادیوں کی تقریبات بھی درست ہو جائیں گی انشاءاللہ. اچھا، مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کولے لے لیجیے ورنہ آپ کو دوسرا سلسلہ کرنا پڑے گا. یوسف بھائی آپ کولیں لکھنا شروع کریں، آپ چلانا شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اکرام پنجاب سے شہر لالا مسور سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ میں اکثر اوقات یاروں دوستوں میں بیٹھا ہوتا تو یہی ایک ہی بات کرتے ہیں کہ یار تمہاری شادی ہے تو کم سے کم تھوڑا سا ہلا گلا ہونا چاہیے تاکہ ہمارے
घराना का माहौल बहुत इस्लामिक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस मदनी माहौल में हम व्यवस्था हैं, सब भाइयों ने दाढ़ी रखी हुई है, मावाशी भी पहने हुए हैं, फिर भी तमाम कहती है कि नहीं यार, दोस्त यार यही कहते हैं थोड़ा सा अल्लाह गुल्ला कोई ढोल में डक्का होना चाहिए ताकि महफिल मिलाद इज्तिमा होता हमारे घर पे। फिर ये चीज को बार बार इसरार करते रहते हैं, फिर कहते हैं कि यार चल दाढ़ी थोड़ी छोटी करा लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। मैंने कहा यार कम से कम देखो यार कितनी जिंदगी है, जिंदगी का कोई पता नहीं कब मौत आ जाए, कब हम अंधेरी कब्र में चले जाएं। तो कहते हैं यार तू जब भी बातें करता है सिर्फ डराने वाली बातें करता है और इसके अलावा तेरे पास कोई बातें नहीं है, उठ के चले जाते हैं। यही बात करना चाहता हूँ कि निगरान शुरू को कहना चाहता हूँ कि कम से कम हमें इस चीज की सलाह दे के हम किस तरह उनकी सलाह करें। बहुत कोशिश करते हैं, जब सलाह करने की कोशिश करते हैं तो वो उठ के चले जाते हैं, नमाज की तरफ तलकीन करो थोड़ी बहुत तो फिर भी उठ के चले जाते हैं। तो यही मेरा सवाल है कि जो भी जब भी कोई शादी की बात होती है तो यही कहते हैं कि जी ये थोड़ा सा होना चाहिए, ये माहौल के साथ चलना चाहिए, बस दुनिया और दुनिया, आखिरत की कोई फिक्र नहीं है, ना ही होती है कभी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात तो बहुत तफसील में जवाब की बन सकती है, लेकिन आपने फरमाया कि दोस्त इस तरह की बातें करते हैं। मेरा तो ये अक्ल काम नहीं करती कि ऐसे दोस्त बने हुए क्यों हैं। माहौल मुयस्सर है और माहौल क्या है, ऐसे दोस्त बने मतलब ऐसे दोस्ती क्यों है कि जो इस तरह की बातें करते हो कि दाढ़ी कम कर दो, ये कर दो, तो वो होना चाहिए, क्या मतलब अजीब व गरीब बातें की आपने, ये होना चाहिए। ऐसे दोस्तों की गैदरिंग क्यों? और जब नमाज का बोलो तो वो नमाज के लिए भी उल्टी सीधी बातें करें। इस्लाह करनी है ना उनकी, नहीं, इस्लाह करने के लिए नेकी की दावत देनी है, दोस्ती नहीं करनी। सही है। इस्लाह करने के लिए नेकी की दावत दी जाएगी, सही है। दोस्ती तो नहीं ना की जाएगी। सही है। दोस्ती तो साथ किसका होना चाहिए? जिसको कुरान कहता है कूनू मअ सादिकीन, सच्चों के साथ वाबस्ता हो जाओ, ठीक है। और जहां मतलब कि इस तरह के जो बेबाक किस्म के और अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमानी पर उभरे हुए और उभारने वाले जो दोस्त हों, वो दोस्ती नहीं है। तो मेहरबानी कीजिए कि जो इस तरह की सोबतें और गैदरिंग लेकर बैठे हैं वो इनसे अलग हो जाइए और ऐसों से दोस्ती कीजिए जिससे मिलकर आपके दिल में खौफ खुदा बढ़े। तो ये उनको नमाज की दावत देते हैं तो वो हत्ता के नमाज की दावत पर उठकर चले जाते मैं हैं, और जब वो और उल्टा वो इनको जो है ना दावत दे रहे तो ये उनके साथ चिपके हुए हैं। दूसरा ये कि फिर यहाँ होता है माहौल ऐसा फ्रीशिप होता है कि मतलब आपको मेरे को अल्लाह ताला का करम है, आपको मेरे को कौन अमीन बोलेगा इस तरह कि यार कोई यूं तो करो, कुछ यूं तो करो, कोई यूं तो, मतलब अल्लाह की करो रहमत है, ऐसे कैसे वो बोलेगा यार? नहीं, बल्कि मतलब कि ऐसी चीजों में तो कोई आगे ही नहीं आएगा। वो सोचने वाली बात है। हमें बिल्कुल हमसे भी ऐसे कई लोग मिलते जुलते हैं, उठते बैठते हैं, आते जाते रहते हैं, दोस्तियां ऐसी नहीं है, लेकिन वो सब मिलना जुलना भी है तो हमारी इस तरह का गुफ्तगू ही नहीं है कि वो हमको कोई इस तरह की बात कर सके। बल्कि अगर खुदा ना खाता कि उनको किसी ऐसी जगह जाना भी होगा ना, हमको बताकर नहीं जाएंगे, बल्कि मैं उनको जानता हूँ अमीन भाई, मैं उनको जानता हूँ जो हमें ये कहते हुए सुनाए, हमने सुने, हमको ये कहते रहे कि जब तक हम आपके साथ हैं ना, आप लोगों के साथ जब तक हम गुनाह से बचे हुए हैं, हम अलग हो जाएंगे गुनाह में पड़ जाएंगे, हमको अपने साथ रखो। ठीक है, आपको पता है, बिल्कुल ठीक है, जानते हैं आप, बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल। तो ये चीजें होती है, ये चीजें होती हैं। आपके साथ रहने वाला गुनाह से बचेगा, आपको गुनाह पर उभारेगा कैसे यार? अल्लाह उनको हिदायत दे और हमें भी अच्छी सोबत रखने की तौफीक अता फरमाए। कौन सुनाइए? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद बाबर अत्तारी, रावलपिंडी शहर से। अर्ज ये करनी थी कि जब मेरी शादी हुई कुछ अर्सा पहले तो उसमें बताया गया कि बाकायदा तौर पर मेरे जो घर वाले हैं उनकी तरफ से चंद मखसूस मेरे रिश्तेदारों की तरफ से बाकायदा म्यूजिकल नाइट का सिलसिला था। तो सुन के परेशानी हुई। मैंने हमारे पास हमारे एक मदनी इस्लामी भाई जो हमारी मुख्तलिफ मामला में रहनुमाई करते हैं, उनसे मैंने कंसल्ट किया कि मेरी शादी के मामला होने को हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि
یہ قطعاً جائز نہیں ہے، تو بطور ذمہ داری آپ اپنے گھر والوں کو اس چیز پر راضی کریں، اگر راضی نہیں ہوتے تو انہیں یوں کہیے کہ میں اس شادی میں اس وقت تک شریک نہیں ہوں گا جب تک کہ آپ یہ اس عمل سے انکاری نہیں کریں۔ میں نے ان سے مشورہ لیا اور اس پر دل مائل ہونے کے بعد پھر میں نے اس چیز کو گھر تک پہنچا دیا اور دل سے یہ بات ان تک کہی۔ اس کا یوں اتنا اثر ہوا کہ جہاں جہاں پہ جو جو دعوت نامے متوقع تھے، جہاں جہاں پر دیے جانے تھے اور جو جگہ کا اہتمام تھا، پیسوں کا معاملہ بھی آلموسٹ تقریباً فائنل ہو ہی چکا ہوگا، اس دھمکی کی وجہ سے کہ میں شرکت نہیں کروں گا شادی میں، اپنی ہی شادی میں، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فضل کیا، کرم کیا اور وہ معاملہ نہیں ہو سکا۔ تو بطور دولہا نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دولہے کی اس ضمن میں کیا ذمہ داری ہونی چاہیے تاکہ اس کی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے گھر والے اس کا دین کی طرف میل ہوتا دیکھتے ہوئے اس کے کہنے پر کس طرح معاملات کو کلوز کریں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ نگران شورا کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کی التجا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ دولہا ہی سب کچھ ہے، جب تک وہ آتا نہیں ہے کھانا شروع ہوتا نہیں ہے۔ دولہا ہے تو اپنے حکمت بھرے مصلح انداز میں اور جس انداز کو روا رکھنے کی اسلام و دین نے اجازت دی ہے، اس انداز میں بالکل برائی کو جب دولہا میدان میں آ کر روکنے کی کوشش کرے گا کچھ نہیں ہوتا، بہت اثر ہوتا ہے۔ آپ مین ہو یار، آپ ہی مین ہو، اور آپ بولو کہ یہ لینا نہیں ہے تو کوئی دینے والا نہیں ہے، آپ بولو کرنا نہیں ہے تو کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ آپ رک جاؤ تو سب رک جائیں گے، آپ بولو چلو تو خدا نہ خواستہ سب چل پڑیں گے۔ دل ڈسکاؤنٹ دے دیتا ہے نا جی، ایسے موقع پر دل بھی ڈسکاؤنٹ دے دیتا ہے نا یار، نہیں یار چلو یار، یہ ڈسکاؤنٹ نہیں دے رہا ہے دل جو ہے نا یہ غلط مشورے دے رہا ہے، اکساتا ہے، تو نفس تو اکساتی ہے اور گناہ پر اکسایا جاتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو رکے گا انشاءاللہ برکتیں پائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ رشتہ کرتے وقت یہ دیکھ لیں کہ دونوں طرف کے گھر جو ہے نا وہ مدنی ہونے چاہیے، یہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، ورنہ ایک طرف منع ہوگا دوسری طرف بولے گا نہیں ہم تو کریں گے، پھر شادی کے دن جھگڑے، ہال میں جھگڑے، دیگر دعوتوں میں جھگڑے، آپ بولو گے پردہ وہ بولے گا بے پردہ، آپ بولو گے یہ نہیں بولے گا یہ، آپ بولو گے فوٹوگرافی نہیں چلے گی وہ بولو گے وہ چلے گی، آپ بولو گے یہ نہیں تو بولو گے یہ چلے گا۔ تو یہ اس جھگڑے میں پڑنے سے اچھا ہے کہ رشتہ کرتے وقت ہی غور کر لیں کہ دونوں گھر مدنی ذہن والے ہونے چاہیے۔ صرف لڑکا لڑکی ہی مدنی ذہن والے ہونا اس سے بھی بات اتنی بنتی نہیں ہے، گھر مدنی ذہن والا ہوگا انشاءاللہ پھر دیکھے مدینہ مدینہ ہوگا، کیونکہ ورنہ وہ لڑکی بولے گی نہیں تو لڑکی کے ماں باپ نہیں مانیں گے، لڑکا بولے گا نہیں تو لڑکے کے ماں باپ نہیں مانیں گے۔ حتی الامکان یہی کوشش کرنی چاہیے، مشورہ دے رہا ہوں آپ کو کہ دونوں طرف کا گھر اگر مذہبی ہوا، مدنی ہوا اور سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا انشاءاللہ عز و جل وہاں پر حتی الامکان گناہوں کی بچت ہو جائے گی۔ کال سنائیے۔ میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں، محمد ہارون۔ میری بھتیجی کی شادی ہوئی تھی آج سے 4 سال پہلے، تو سب مقصد لڑکوں والوں نے سب نے بولا یہ کرواؤ وہ کرواؤ، لیکن میرے بھائی نے نعت خوانی کا پروگرام رکھا اور نعت خوانی کا پروگرام میں مقصد لیڈیز کا پردے کا انتظام کیا گیا تھا اور مردوں کے لیے الگ تھا انتظامات۔ دولہا والے بہت ناراض ہوئے، یہ وہ آپ نے یہ کیوں کرایا، اور جبکہ دولہا ماشاءاللہ داڑھی والا اور مقصد نمازی پرہیزی، دولہا سے اس بات پہ منہ ماری بھی ہوئی، لیکن مقصد اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہم نے اپنے صاف نیتی سے یہ کام کرا۔ اور میں سب اسلامی بھائی کو کہتا ہوں کہ اگر ہم لوگوں کو نہ دیکھیں، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، اگر ہم اس طرح کریں تو ہمارے لیے کتنا فائدہ ہے کہ نعت گانا کرنا کتنا سخت گناہ ہے، دیکھنا کرنا کتنا سخت گناہ ہے۔ تو میں سب کو یہ مشورہ دوں گا کہ نعت خوانی جو بھی ہے گھر میں میلاد کرا دی چھوٹی موٹی، لیکن عید سے گریز کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے کہ ہمارے یہاں شادی بیاہ سب کے سب نعت خوانی، تلاوت قرآن اور مدینہ مدینہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک شخص کی شادی تھی، اب اس کی شادی میں اس کا یہ تھا کہ میں سب سے پہلے دعوت کس کو دوں، تو انہوں نے سب سے پہلے دعوت پتہ کس کو دی؟
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہاں دعوت بھجوائی. اور ان کا بیان ہے کہ دعوت میرا ان کا یقین کامل دیکھیے کہ دعوت تو میں نے دے دی، لیکن بس دعوت دینے کا یہ تھا کہ میں نے آقا کو دعوت دی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بس یہ ایک تصور ایسا تھا کہ کہتے کہ میری پوری شادی کی جو تقریر تھی نا وہ رقت بھری تھی، جیسے نا انتظار ہوتا ہے کہ آئیں گے آئیں گے، دعوت پہنچی ہے نا. اور وہ دعوت دینے والا کوئی اور نہیں، میرا امیر اہل سنت ہے. اپنی شادی کا دعوت نامہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا. یہ تو ہوئی ان کی ادا. اب ان کی ایک اور مدنی سوچ، وہ دعوت کیسی ہو جس کی دعوت آقا کو دی جائے. اللہ ان کو پسند ہو، سنت و شریعت کے مطابق ہو. بھائی یہ غور کر لیجیے گا. اور وہ شادی امیر سنت کی تھی. انہوں نے کس پیمانے پر کیا ہوگا؟ کس پیمانے پہ کیا؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہاں تو اچھے خاصے ہم مطلب مذہبی سوچ رکھنے والے اور یوں سکنے ہمارے گھروں کی شادیاں بھی بعض اوقات اس معیار کی نہیں ہو پاتی جیسی ہونی چاہیے، جیسی ہونی چاہیے. اللہ کرے کہ ایسا دو رائے کیسے ہی ہوں. اس میں ایک مشورہ یہ دوں گا کہ میکسیمم شادی کے جو معاملات ہیں نا وہ عورتوں کے ہاتھوں سے لے لیجیے. یہ اسلامی بہنیں اسے ناراض ہوں گی آپ یہ باتیں نہیں شادی عورتوں کا ہی تو ہوتا ہے. یہی تو رونا ہے، ایک بار ہی آتی ہے. اور چند ایک میٹر، چند ایک کیسز ہوتے ہیں جن میں مطلب کہ ان کی کوئی ایسی وہ چیزیں ہوتی ہیں. بقیہ مرد اگر اپنے ہاتھ میں رکھے اور جو کرنا ہے مرد کی اجازت سے ہو، ورنہ مرد یہاں صرف نوٹیں چھاپنے کی مشین بنا ہوا ہے، نوٹیں دیتا جائے یہ خرچ کرتے جائیں، نوٹیں دیتا جائے خرچ کرتے جائیں. اچھا ہو رہا غلط ہو رہا سے کوئی مطلب نہیں. تو اگر اصل میں شادی کے معاملہ ایسا ہے کہ آخری دن تک بھی دولہا ہے نا اپنے کام پہ جا رہا ہوتا ہے کہ میری ڈیوٹی ہے، میرا کام ہے، میرا اتنا بڑا بزنس ہے، ان کو جو کرنا ہے کرنے دو. پیسے کتنے چاہیے یہ بول دینا ہے، باقی پنچات آگے پنچات نہیں، مغز ماری کچھ بھی نہیں. جو کرنا ہے کرتے رہو. پیسے بولنا کتنے چاہیے، میرا کام بہت لاکھوں کا کروڑوں کا ہے، میری نوکری چھوٹ جائے گی، مجھے کام پہ جانے تو بس آپ نے جو کرنا ہے کرتے رہے. تو یہ معاملہ اصل میں ہم نے اپنی شادیوں کو کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے. جب 12 15 10 فنکشن اور ایونٹ ہوں گے ان کی، اور اچھا ہر ایک کے لیے نئے کپڑے، اور ہر ایک کے لیے 4 قسم کی ڈشیں، ہر ایک کے لیے نئی جگہ، ہر ایک کے لیے نئے لوگ، پرانے لوگ، چھوٹا بڑا. ہاں نئے کپڑے ہر ایک کے لیے. ان کو بھی تو مطمئن کرے نا. وہ تو بولیں گے آپ لوگوں کی تو چوائس ہی نہیں ہوتی، آپ لوگوں کی کوئی کلر اسکیم نہیں ہوتی، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا چیز کا. اب یہ مر جائیں گے اٹھا کے کچھ لے آئیں گے. وہ جو ہے نا جتنا منیمائز ہو جائے گا نا، عورتوں کا معاملہ جتنا منیمائز ہو جائے گا نا، کم سے کم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. شادیوں میں اسی قدر جو خرابیاں آئی نا وہ کم ہو جائیں گی. اور اسی طرح مرد اپنے اوپر قابو کریں، عورتیں اپنے اوپر قابو کریں. انشاءاللہ امید ہے کہ بہتری آ جائے گی. یہ میں نے مشورہ تھا نرس کیا ہے. اب اچھا لگے تو لے لیجیے گا، نہ لگے تو ناراض مت ہوئیے گا. ناراض ہونا ہے تو آدھی روٹی کم کھائیے گا جو اناج بچے گا. ویسے بھی سیلاب آیا ہوا ہے ہمارے ملک میں. اللہ تعالیٰ ان عاشقان رسول کی مدد فرمائے جو ان سیلاب کی زد میں آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان تک بھی ہم اپنے امدادی کام پہنچائیں تاکہ ان دکھیاروں کی کچھ نہ کچھ مدد کی جا سکے. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج کل جیسے لڑکا لڑکی خود ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، خود ہی شاپنگ سینٹروں میں جا کے بے پردگی کر کے تو شاپنگیں ہوتی ہیں، خود ہی شادی کارڈ بھی وہ خود ہی پسند کر لیتے ہیں، خود ہی دیگر معاملات جیسے مہندی کا معاملہ معاذ اللہ یا برات کا یا ولیمے کا، اس میں جو بے حیائی کے کام ہوتے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. تو اس میں تو اللہ ماشاء اللہ گھر کا شاید ہی کوئی فرد ہو کہ جو اس سے آج کل فی زمانہ معاذ اللہ راضی نہ ہو. گھر کے بڑے بوڑھے سب اس میں شامل ہوتے ہیں، سب بے حیائی کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ اگر کوئی گھر کا بڑا سمجھانے کی کوشش بھی کرے کہ جس میں حیا ہو اور وہ کہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ رسومات غلط ہیں، تو
تو اس کی سنتا کون ہے؟ اس بارے میں بھی مدنی پھول ارشاد فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو کہا نہیں آپ نے کہ پھر یہ دونوں ناچتے بھی ہیں، لڑکا لڑکی دونوں ناچتے بھی ہیں، نچواتے بھی ہیں اور خوب مطلب کہ تماشا کرتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں تمام ناظرین سے، یہ سیکھا کہاں سے ہے؟ کیا یہ فلموں نے سکھایا آپ کو یا ڈراموں نے سکھایا ہے؟ ٹی وی کی اسکرین نے سکھایا ہے یہ آپ کو؟ یس یا نو؟ I think یس یا نو؟ I think yes. اگر یہ ٹی وی کی اسکرین نے سکھایا ہے تو ایسی چیزیں آپ کے گھر میں آتی کیوں ہیں جس سے آپ کی تہذیب، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار اور آپ کے پورا کلچر تباہ و برباد ہو جائے اور ہماری بچیاں ناچنے والی بن جائیں معاذ اللہ، اور ہمارے بچے جو ہے نا وہ کودنے والے بن جائیں، الٹی سیدھی حرکتیں کریں؟ ایسی چیز ہمارے گھر کی اسکرین پر آئے کیوں؟ اس کو روک کیوں نہیں دیتے آپ؟ اس پانی کے سیلاب کو روکنے کے لیے سارے یکجا ہو جاتے ہیں اور مطلب کہ ایک سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ سیلاب کو روکو۔ بالکل یہ سیلاب کو بھی روکنا چاہیے۔ یہ جو بے حیائی کا اور بے غیرتی کا جو سیلاب شادی اور ان خوشیوں کے نام پر جو ہمارے گھروں میں آیا ہے، اس کے آنے کا راستہ یہ ٹی وی کی اسکرین ہے جس کے ذریعے سودا مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اسی اسکرین پر بیٹھ کر آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اسی اسکرین پر آنے والی بے حیائی کو بند کر دیجئے۔ کہیں تو روکے نا، خالی بولنے سے کچھ نہیں ہو جائے گا۔ اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، کوئی تو اسٹیپ لیجئے، کہیں تو کوئی بند باندھیے، کہیں تو کوئی رکاوٹ پیدا کیجئے کہ یار یہ ہے جگہ، یہاں سے روکو، یہاں سے بدبو آ رہی ہے یہاں سے روکو، یہاں سے گندگی آ رہی ہے یہاں سے روکو، کہیں سے تو کچھ تو روکیے۔ آپ کو ٹھنڈی کے موسم میں جب ٹھنڈی ہوا آتی ہے تو پوچھتے یار یہ ٹھنڈ کہاں سے آ رہی ہے؟ ارے یار وہاں سے آ رہی ہو، کھڑکی بند کرو، وہاں سے ٹھنڈ آ رہی ہے۔ آپ کو ایک ٹھنڈ کھڑکی بند کروا دیتی ہے، یہ بے حیائی آپ کی اسکرین بند نہیں کروا سکتی آپ کی؟ اب کچھ سوچئے، پانی اگر چھت سے ٹپکتا ہے تو آپ چیک کرتے ہو یہ ٹپک کہاں سے رہا ہے، اچھا یہ چھوٹا سوراخ بند کرو، اس کو پانی نہیں ٹپکنا چاہیے، چھوٹا سوراخ پانی ٹپکنے کا بند کر دیا، اتنا بڑا بے حیائی کے لیے اتنا بڑا جو پھاٹک کھلا ہوا ہے اس کو بند نہیں کریں گے آپ؟ سر ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے ٹی وی کے اوپر اسٹیکر لگایا ہوا اللہ دیکھ رہا ہے، ٹی وی کے اوپر لکھا ہوا ہے بہت اچھی بات دیکھ رہا ہے، مگر اللہ کرے کہ یہ عبارت میرے دل میں اتر جائے، ورنہ یہی چیز لگی ہوئی ہے دکان والے نے لگائی ہوئی ہے اور دیکھے گا، جوا کھیلتا ہے، سٹھے کا نمبر چلاتا ہے، پرچہ بانٹتا ہے اور بورڈ لگایا ہوا ہے یہ سب تمہارا کرم آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ دیکھا ہے آپ نے؟ یہ بھی لکھا ہوا ھذا من فضل ربی معاذ اللہ۔ یہ مطلب کہ 10 قسم کے گناہ کر کے، 10 قسم کے گناہ کر کے، بے حیائی کر کے، بے پردگیاں کر کے، ناچ کر، گا کر، کود کر جو دنیا میں شہرت کماتے، کہتے سب اللہ کا فضل ہے؟ کرتے نہیں کرتے؟ پھر بالکل ان کی بے حیائی کی فلمیں کامیاب ہو جائیں تو کہیں گے نہیں کہیں گے؟ ان کے بے حیائی کے ڈرامے کامیاب ہو جائیں کہیں گے نہیں کہیں گے؟ سب اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ عجیب و غریب ہو گیا ہمارا حال۔ آپ روکو روکو روکو۔ مدنی چینل کے ناظرین، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے پیارے پیارے عاشقان رسول، اس بے حیائی کو جو شادی بیاہ کے نام پر ہمارے معاشرے میں آ چکی ہے، برائے کرم اس کو روکو روکو روکو۔ اس ناچ گانے کو روکو، اس بے حیائی کو روکو، اس بے پردگی کو روکو، اس اللہ کی نافرمانی کو روکو۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ سیلاب ایسا بہا کر لے جائے گا، ایسا بہا کر لے جائے گا، اللہ کی پناہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کولیں کافی تھیں لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے کافی کولیں لی اور ہر ایک اپنے اپنے تجربات اور اپنی چیزوں کو شیئر کرنا چاہتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہ سے بچنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جن کی کالز ہم نہیں چلا سکے ان سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ کی نے اگر اچھی نیت سے کال کی ہوگی تو امید ہے کہ آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا، لیکن امید ہے کہ ہم نے بہت سارے ٹاپکس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہی ایک التجا ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، امید ہے کہ کوئی تو اٹھے گا جو خاندان اور اپنے گھر سے
ان اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو روکنے میں کامیاب ہو جائے گا. کوئی تو ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.